لاسٹ ویک ہم نے سعد بن ابی وقاص پہ جو میٹنگ کی تھی نا، میم ذیل ہما جی نے اسپیکر تھے وہاں پہ ہوسٹ کی تھی، تو آج بھی اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لائف سے ریلیٹڈ ہم ڈسکس کرنا ہے، اور پہلے کی طرح سٹارٹ میں اسپیکر نے فل لیکچر دینے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کرنے ہیں اور کویسچن آنسر ہوگے۔ یہ ممبر جوائن کر رہے ہیں، السلام علیکم جنہوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ آواز بھی آ رہی ہے نہیں؟ آپ لوگ جواب تو دیجیے نا سلام کا۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم زبردست یہی انرجی چاہیے بھائی ہمیں آج۔ فیصل بھائی آپ قدم بڑھاؤ، فیصل بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یس ٹاپک کیا ہے آج کا؟ آج کا ٹاپک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سے ریلیٹڈ۔ میم ذیل ہما نے ہمیں فل بتانا ہے کہ کیسے ان کی لائف تھی، کیا ان کی سٹرگلز تھی، اور اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ میں نے اناؤنسمنٹ میں شیئر کیا تھا، میں وہ پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ چلو بوٹس یس سارے بوٹس کو ایکٹیویٹ کر دیں، آپ سب بوٹس کو ایکٹیویٹ کر دیں اب جلدی بس۔ میں اناؤنسمنٹ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بات چیت ہر ایک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف مراحل کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرے گی، بشمول انہوں نے مختلف حالات سے کیسے نمٹا، کیسے ترقی کی، ان کی ثابت قدمی، ان کی عقل، ان کا اعتماد، ان کی فصاحت اور علم کی سطح، نیز اپنے شوہر کے لیے اس کی وفاداری اور محبت، جبکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے، اور سیکھنے اور یاد کرنے سے پہلے سوالات کرنے کی جستجو کی فطرت ہے۔ اس نے 22 احادیث بیان کی جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اکاؤنٹس، ان کی زندگی اور ان کی ذاتی بات چیت تک رسائی حاصل ہوئی۔ وہ مسلم خواتین کے ساتھ ساتھ مسلم مردوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر کام کرتی ہے، جو ہمیں سیکھنے اور علم کی تلاش میں سبقت لے جانے اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو بہترین طریقوں سے نبھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ جی ابھی میں اسپیکر میم ذیل ہما جی کو مائک دینا چاہوں گا، تو ابھی آپ ان کو بتا سکتی ہے، میں ابھی میوٹ ہونے لگا ہوں، تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فیصل۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ ہے کہ وعلیکم آپ سب السلام۔ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا ٹاپک جو ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، وہ میں نے کیوں چوز کیا، جب لاسٹ ٹائم میں نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں لیکچر کیا تو کافی سارا فیڈ بیک آیا، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ ایکٹیو تھے اور کافی سوالات بھی آئے تھے۔ تو اس دفعہ مجھے لگا کہ سوالات کی وجہ سے مجھے مائنڈ میں ایک دم سے ٹریگر ہوا کہ حضرت عائشہ ماشاءاللہ بہت زیادہ انکوزیٹو نیچر تھی ان کی، اور بہت سوال کرتی تھی وہ، اور ان کو ڈر نہیں ہوتا تھا کہ آگے سے ڈانٹ پڑے گی یا آگے سے مطلب کیا ریئیکشن آنے والا ہے، لیکن وہ سوال کرتی تھی۔ اور ان کی اسی نیچر کی وجہ سے آج ہمارے پاس الحمدللہ بہت زیادہ اسلام کی نالج ہمیں پہنچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل اکاؤنٹس ہمیں پتہ چلے ہیں۔ اور زبردست بات ان کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ڈسپائٹ کے مطلب آرگومنٹ، وہ کہتی ہیں کہ وہ خود بھی کہتی ہیں کہ وہ رانگ ہوتی تھی اور وہ لوز بھی کر جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے سارا کچھ ڈیٹیل میں اس لیے نریٹ کیا کہ ہم تک آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی ہر سٹیج پہنچ سکے۔ اور کتنی آنیسٹی ہے نا اس میں ان کے کیریکٹر کی، کہ وہ ہر وہ بات کوٹ کر رہی ہیں جس میں انہیں غصہ آیا ہے یا انہوں نے غصہ دلایا ہے، اور غلطی پر بھی ہیں، جھگڑا بھی ہو گیا ہے، غیرت بھی آ گئی ہے، اور مطلب ہر چیز وہ کوٹ کر رہی ہیں، نریٹ کر رہی ہیں۔ تو اس لیے مجھے لگا کہ ہم ان کی لائف سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو پلان تو یہی ہے انشاءاللہ کہ ہر ہفتے میں کوشش تو رہے گی کم از کم یا بائی منتھلی ایٹ لیسٹ کہ ایک صحابہ اور ایک صحابیہ کو ہم کور کریں اور ان کی لائف سے سیکھیں، آگے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو انشاءاللہ۔ فیصل تو مجھے بتائیں پھر ہم سٹارٹ کریں یا ویٹ کریں تھوڑا سا اور؟ جی سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے لوگوں کے پاس بھی، تو جو 45 پلس ممبرز آ گئے نا، اب سٹارٹ کریں جی۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا جو نام ہے مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے جو ان کو نک نیم ہے وہ عائش پکارتے تھے اور ان کو اویش بھی کہتے تھے. اویش کا مطلب ہے لٹل عائشہ اور عائشہ جو ہے اس کا مطلب ہے لنگوسٹک جو میننگ ہے اس کا مطلب ہے فل آف لائف لیونگ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا زبردست میچ کرتا ہے عائشہ کی پروفائل سے کہ وہ فل آف لائف تھی, وائبرنٹ تھی. اور ان کی کنیا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جیسے کہ آپ کی باقی ساری جو وائفز ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کنیا ہے کیونکہ ان کی پریویس ہسبینڈ سے ان کی کوئی نہ کوئی اولاد ہے, تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میری بھی کوئی کنیا ہو. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بولا کہ آپ اپنے جو نیفیو ہے اپنے بھانجے ہیں اسما بنت ابی بکر کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ان کے نام پر جو ہے آپ کی کنیا عبداللہ ہے. اور ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ ان کی جو بہت فیمس حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ عائشہ کی فضیلت باقی خواتین پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت کھانوں پر. اور کہتے ہیں کہ سرید جو ہے وہ ڈیلیکیسی تھی, عرب میں فوڈ تھی, تو وہ ان کو جو ہے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند بھی کرتے تھے. اور ان کو الصدیقہ بنت الصدیق بھی کہا جاتا ہے جو کہ اس کا مطلب ہے کہ the truthful woman, daughter of truthful man. اور حبیبۃ الحبیب اللہ ان کے beloved one to beloved of Allah. اور ان کے فادر آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر ہیں اور ابو بکر جو ہے وہ نک نیم ہے, ان کا اصلی نام جو ہے وہ عبداللہ تھا. اور جو ان کے دادا ہیں عائشہ کے ان کا نام جو ہے وہ عثمان تھا اور ان کا نک نیم ابی قحافہ تھا. ٹھیک ہے, تو اصل میں ان کے فادر کا نام جو ہے وہ عبداللہ ابن عثمان ہے, جیسے ہم جو جانتے ہیں وہ ابی بکر بن ابی قحافہ جانتے ہیں. جو ابی بکر تھے انہوں نے 4 شادیاں کی تھی اور وہ گریجولی مطلب ڈفرنٹ سٹیجز پہ کی تھی, جن میں سے ان کی مدر رومان جو ہیں وہ 2nd نمبر پہ ہیں. فرسٹ پر جو ان کی وائف تھی ان کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور قتیلہ سے ان کے 2 بچے تھے, ایک اسما بنت ابی بکر اور ایک عبداللہ بن ابی بکر. اور رومان سے ان کے جو بچے تھے عائشہ تھی ایک, اور ایک ان کے بھائی عبد الرحمن جو کہ آپ نے بہت زیادہ سنا بھی ہوگا ان کے بارے میں. دین پھر ان کی جو انہوں نے تیسری جو شادی کی تھی ابی بکر نے وہ کی تھی اسما بنت امیس سے, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جعفر کی وائف تھی, اور وہ ان سے جب ان کی وہ بیوہ ہو گئی تو ان سے پھر ابو بکر نے شادی کر لی اور ان سے ان کا ایک بیٹا ہوا تھا محمد بن ابی بکر, جو کہ جب وہ 2 سال کا تھا تو ابو بکر کی وفات ہوئی اور بعد میں ان کی بیوہ سے یعنی کہ اسما بنت امیس سے جو ہے وہ حضرت علی نے جو ہے وہ نکاح کر لیا اور وہ جو 2 سال کا ان کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر اس کو پالا. ٹھیک ہے, اس کو پرورش کی. اور ان کی جو 4th وائف تھی وہ تھی حبیبہ بنت خارج ابن زید اور ان سے ان کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم. تو اس طریقے سے جو حضرت عائشہ کے سبلنگز ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں وہ 5 ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے جو ہیں وہ 4 ان کے ہاف سسٹرز اینڈ ہاف بردرز میں آتے ہیں, کیونکہ 2 بہنیں اور 2 بھائی جو ہیں وہ ان کی دوسری مدرز سے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ بھی کہتے تھے کیونکہ ان کا بہت ہی فیئر کمپلیکشن تھا اور یہ بلش کرتی تھی, مطلب ریڈش ہو جاتی تھی, خاص طور پہ جب یہ شائع کرتی تھی یا جب یہ اینگری ہوتی تھی, تو اس ٹائم پہ آرگومنٹ کے ٹائم پہ ان کا جو فیس تھا وہ بلش کرتا تھا اور ریڈش کمپلیکشن ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ بھی کہتے تھے. ان کی آپ کو پتہ ہے کہ جو لائف ہے اس کے بارے میں سب سے زبردست بات یہ آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ واحد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں جن کے دونوں پیرنٹس جب یہ پیدا ہوئی تو وہ مسلمان تھے. اور یہ خود بتاتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا یعنی کہ جب میں پیدا ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرے دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ مسلمان ہیں, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ جب پیدا ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہو چکی تھی, اور انہوں نے اپنے سامنے جو ہے وہ اپنے دونوں پیرنٹس کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا اسلام کو. اور وہ کہتی ہیں کہ I remember the days when they were memorizing سورہ القلم اینڈ سورہ النجم, یعنی کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں اس ٹائم پہ بچپن کی چھوٹی مطلب جب تھی تو ان کی یہ یادیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ whenever my father was reading Quran, he didn't have control over his eyes, so he was just crying reading the Quran. اور اس ٹائم پہ جو ہمارا گھر تھا اس کے کورٹ یارڈ میں, اس کے صحن میں اکثر جو ہے وہ قریش کی خواتین گیدر ہو جاتی تھی کیونکہ ان کی آواز بہت سافٹ تھی, اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ روتے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ I didn't know anything but Islam. اور انہوں نے بچپن سے ہی she recognized the position of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم right away, کیونکہ انہوں نے اپنے فادر کو کی محبت ان کے لیے دیکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر میں ریگولر آنا جانا دیکھا تھا. تو ان کو ان کی پوزیشن کا بھی پتا تھا, اپنے فادر کی پوزیشن کا بھی پتا تھا, تو یہ بچپن سے ہی انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ آبزرو کیا تھا. اور یہ بتاتی ہیں کہ اکثر یہ کھیل رہی ہوتی تھی اور اگر کوئی آیت مطلب ان کے پیرنٹس پڑھ رہے ہوتے تھے ان کے کان میں جاتی تھی آواز تو ان کو وہ چیز یاد رہتی تھی. شی ہیڈ امیزنگ میموری, اور یہ حافظہ بھی ہیں, انہوں نے قرآن حفظ بھی کیا, ان کو سارا قرآن یاد بھی تھا. ایک اور واقعہ یہ کوٹ کرتی ہیں کہ جو ان کی والدہ تھی رومان, وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت ہی ارلی سٹیج میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا, اور انہوں نے وہ جو ہے وہ ہجرہ کے کچھ اسکالرز نے اس میں ڈیٹ کوٹ کیے کہ وہ 7th ہجرہ کو وفات ہوئی تھی, کچھ نے کہا ہے کہ وہ 9th ہجرہ کو وفات ہوئی تھی ان کی, اور کچھ نے کہا ہے کہ وہ 6 years ہجرہ کے بعد ان کی وفات ہوئی رومان کی. بٹ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی جو باڈی ہے وہ گریو میں رکھی تھی, اور ان کے بارے میں کہا تھا کہ whoever wants to see a woman of Jannah see the body of رومان, یعنی کہ ان کی مدر کے بارے میں بھی جنت کی بشارت تھی. تو آپ دیکھیں کہ فادر کے بارے میں وہ ویسے ہی اشرا مبشرہ ہیں, ان کے فادر کے بارے میں بھی گلیڈ ٹائڈنگز ہیں اور مدر کے بارے میں بھی گلیڈ ٹائڈنگز ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی کوئی زبردست قسم کی خاتون ہیں کہ ان کے جب وہ آ رہی ہیں مطلب تو وہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ نیک ہیں اور اسلام کے اوپر جو ہے وہ قائم ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کی تھوڑی سی آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کی شادی کا جو وہ واقعہ آتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خواب دیکھا تھا. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم, جو مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, he sees a dream that Jibril علیہ السلام has a cloth and he is carrying within something. تو وہ جب انہوں نے ریموو کیا کلاتھ تو اس کے بیچ میں امیج آف عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان کو دکھایا گیا, اور جبریل علیہ السلام نے ان کو بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ this is going to be your wife in this world and next. ٹھیک ہے, یہ آپ کی جو بیوی ہیں اس دنیا میں بھی ہوں گی اور آگے بھی ہوں گی آخرت میں بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھیں کہ انہوں نے یہ خواب جو ہے ڈسپائٹ کہ ابو بکر ان کے بہت کلوز فرینڈ تھے ان سے ذکر نہیں کیا اور وہ خاموش رہے, اور انہوں نے کہا کہ if اللہ wills تو it will happen, کہ اگر ایسا ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ ان کو یہ خواب ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ آیا تھا, اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی خولہ بنت حکیم جو ہیں انہوں نے آ کر ان سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی ہیں اور انہوں نے آ کے شادی کے لیے جو ہے وہ بات کی, پرپوزل کے لیے جو ہے وہ بات کی. اب وہ بیسیکلی جو جو ہیں خولہ بنت حکیم ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مشہور صحابی کی بیوی تھی, سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے آپ کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ شادی جو ہے وہ کر لیں, نکاح کر لیں دوسرا. تو انہوں نے پوچھا کہ کس سے کروں, تو انہوں نے کہا کہ بیوہ بھی ہیں اور گواری بھی ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ نام بتائیں ان کے, تو انہوں نے کہا کہ بیوہ میں سودا ہیں, سودا بنت زما رضی اللہ عنہا ہیں, اور اگر کواری میں دیکھیں تو ابو بکر کی بیٹی جو ہے وہ عائشہ ہیں.
تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ بات چلائیں. تو وہ کہتی ہیں کہ جو خولہ بنت حکیم ہیں وہ پھر عائشہ کی جو ہیں وہ مدر کے پاس آئی ہیں رومان کے پاس, اور ان کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل دیا. وہ بہت خوش تھی, انہوں نے بہت ہی خوشی سے جو ہے وہ انہیں بتایا. اور رومان بھی بہت حیرت انہیں بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی, بٹ انہوں نے امیڈیٹلی ان کو رسپانس نہیں کیا پازیٹیو, بلکہ کہا کہ وہ ابو بکر سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گی. اور جب انہوں نے ابو بکر سے ڈسکس کیا تو ابو بکر تھوڑے سے کنفیوز ہوئے, بیکاز اس ٹائم پہ کیونکہ یہ رولنگ نہیں تھی کلیئر کہ جو جیسے آپ کو پتہ ہے وہ لوگ عرب میں ٹرینڈ تھا کہ اگر کسی کو منہ بولے بھائی کہہ دیا تو وہ ریئل بھائی کی طرح ہی اس کا جو ہے وہ ریلیشن کنسیڈر ہوگا. تو ابو بکر واز کنفیوز کہ ہاؤ کین ہی میری مائی ڈاٹر, کہ رسول اللہ کیسے میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں کیونکہ وی آر بردرز, تو ہاؤ کم اٹ پاسبل. تو انہوں نے خولہ سے کہا کہ اگر آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. تو وہ آئی پھر ان کے پاس واپس, ان سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرائے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم وی آر جسٹ بردر ان اسلام, ہم مطلب میں ان کی بیٹی سے جو ہے وہ شادی کر سکتا ہوں. تو خیر اس ٹائم پہ سچویشن یہ ہو گئی کہ جب انہوں نے جا کے ان کو کہا, گرین سگنل دے دیا کہ اوکے ایسا ہو سکتا ہے, تو اب ایک اور کنسرن یہ آیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا واز انگیجڈ ایٹ دیٹ ٹائم ود جبیر ابن مطعم بن عدی, ٹھیک ہے, وہ ان سے انگیجمنٹ ان کی ہوئی ہوئی تھی. اب جو جبیر جو تھے ان کے جو فادر تھے مطعم جو تھے, مطعم بن عدی جو تھے, وہ ابو بکر کے بھی فرینڈ تھے, اور کہتے ہیں کہ he was an ally to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Despite he rejected the religion, but he actually protected رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ کو پتہ he gave shelter, کہ ان کو وہ تھوڑا سا ٹرائبسمین شپ آ گئی تھی, کہ جیسے کہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ ٹرائبل پرسپیکٹو سے جو ہے وہ لائلٹی آپ شو کر رہے ہوتے ہو, تو وہ بالکل ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ ان کو مطلب دو کہ وہ خود اسلام قبول نہیں کیا تھا. ایون اکاؤنٹس کہتے ہیں کہ ہی موکڈ دی اکاؤنٹس آف اسرا اینڈ معراج, انہوں نے کہا اٹس کمپلیٹلی نان سینس, وہ اس کو بھی نہیں مانتے تھے. تو اب ابو بکر کو جو نیکسٹ سٹیج تھی وہ یہ تھی کہ ان سے جا کے جو ہے وہ بات کرنی ہے. تو وہ جب ان کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہی سٹس ان دا ہاؤس آف مطعم, انہوں نے پوچھا کہ جبیر کہاں ہے. تو ان کی جو مطعم کی جو وائف تھی وہ شی کمز آؤٹ اینڈ شی سیز کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ نہیں کرے, کیونکہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ آ کے ہمارے بیٹے کو بددین کر دے گی, ٹھیک ہے. تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم پہ although I was so relieved from inside, but میں نے پریٹینڈ کیا. تو میں نے ان سے پوچھا مطعم سے کہ کیا واقعی اس رشتہ کو ختم کرے, تو مطعم نے کہا کہ ہاں, کیونکہ دونوں فیملیز کے جس طریقے سے چل رہے ہیں معاملات, اس میں لگتا نہیں ہے کہ شادی ہو پائے گی اور وہ سروائیو بھی کرے گی. تو اینی ہاؤ وہ رشتہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. ابو بکر جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں and he was so relieved, he is completely fine with it. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان سے رشتہ ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں ایک اور واقعہ یہاں پہ بھی کوٹ ہوا ہے کہ جو وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا, وہ جبیر کا جو ہے وہ غلام تھا, اور جبیر جو تھے وہ اس کے وحشی کے جو تھے وہ اونر تھے. اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات کہاں تک جو ہیں وہ گئے اس طریقے سے. وہ کہتی ہیں, عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was used to visit us every day, either in the early morning or late at night, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دن کے وقت جو ہے وزٹ کریں. لیکن ایک دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت آتے ہیں, تو ابو بکر صدیق سے جو ہے وہ انہوں نے بات کی کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس ٹائم پہ وہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور اسما ان کے ساتھ تھے. تو ابو بکر جو ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بات کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب انہوں نے کہا کہ میں پرائیویسی میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو ابو بکر نے کہا کہ اٹس اوکے, میری دونوں بچیاں ہی ہیں تو آپ ان کے سامنے آرام سے بات کر سکتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ ہم کہ مجھے اجازت مل چکی ہے ہجرہ کی. تو ابو بکر واز ہیپی, اور انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیا میں آپ کا کمپینین ہوں گا اس جرنی میں. اور رسول اللہ صلی
اللہ نے کہا کہ یس نام. تو انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ عائشہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تک مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ خوشی کے آنسو کیا ہوتے ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ I saw my father crying, اور وہ خوشی سے روئے جا رہے تھے اور وہ تیاری کر رہے تھے, وہ سب چیزیں مینج کر رہے تھے جو کہ ان کو چاہیے تھی جرنی میں, اور he couldn't stop crying. اور وہ کہتے ہیں کہ he made the preparation for that day. اور ابی بکر نے اپنے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر, ان کو انچارج پیچھے چھوڑا کہ وہ جو ہیں وہ باقی فیملی کو لے کر ہجرہ کریں گے, جس میں ام رومان, عائشہ اور اسما ہوں گے ان کے ساتھ. اچھا, اس ٹائم تک عبد الرحمن نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, عائشہ کے بھائی نے. اور آپ کو یہ پتا بھی, یہ بہت فیمس نریشن بھی آتی ہیں جس میں آتا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑے تھے, اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ابو بکر کو کہا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے نہ آئیں, تو میں ہمیشہ کوشش کرتا کہ میں آپ کو بچا جاؤں. تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اس کوشش میں تھا کہ تم میری تلوار کے نیچے آؤ اور میں تمہیں مار دوں. تو وہ کیونکہ اسلام ان کے لیے پریورٹی تھا. تو خیر, انہوں نے عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم ہجرہ کر کے ہم آئے تو ہم نے بنی حارث بنو خزرج جو ہیں ان کے مکان کے میں سٹے کیا, اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ میرج کنزومیٹڈ آفٹر ہجرہ. مطلب اس ٹائم پہ جو ہے وہ سیکنڈ ایئر جو جب ہجرہ کا اینڈ ہو رہا تھا تو اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو ہے وہ رخصتی ہوئی. رخصتی کے بارے میں یہ کچھ بتاتی ہیں کہ ان کی جو کھیل رہی تھی, اور اب اس میں بہت سارے ہم لوگوں کے مائنڈ میں کوسچنس بھی آتے ہیں نا, اور میں چاہوں گی کہ آپ یہ ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کریں کہ ہم ان کے ساری سچویشن سے ہم کیا کیا کچھ لرن کر رہے ہیں نا گریجولی, کس سٹیپ پہ ہمیں کیا لرننگ ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ میں کھیل رہی تھی اور میری مدر جو ہے وہ آئی ہیں, ام رومان نے مجھے ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آئی, اور میں کیونکہ کھیلنے کی وجہ سے, بھاگنے کی وجہ سے جو ہے وہ میرا سانس اکھڑا ہوا تھا, اور میری ماں نے آ کے جو ہے وہ میرا سر منہ دھلایا اور پھر سر صاف کیا اور مجھے پھر لے کے چلی گئی خواتین کے پاس. انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے مجھے تیار کیا, ڈریس اپ کیا, انہوں نے میرے لیے برکت کی دعا کی, اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم پہ پھر جو ہیں وہ سعد بن عبادہ جو وہ چیف آف انصار تھے, انہوں نے ایک جو بول آف ملک ہے وہ بھیجا ان کے لیے, جو کہ پہلے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے پیا, اور اس کے بعد عائشہ جو ہے انہوں نے اس سے جو ہے وہ پیا. تو خیر اینی ہاؤس میں وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم پہ کوئی بھی اینیمل جو ہے وہ سلاٹر نہیں ہوا تھا آن دا ڈے آف ویڈنگ, اور لیکن بعد میں جیسے جیسے نیوز پتہ چلتی جا رہی تھی تو لوگ جو ہیں وہ تحفے تحائف جو ہیں وہ بھیجے جا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ عائشہ کی ایج کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں بنائی گئی ہیں, ان کے بارے میں بہت زیادہ ایشوز اکٹھے مطلب ڈسکس کیے گئے ہیں, اور لوگوں نے ایون ویسٹ کے اندر ایون سم آف دی مسلم, انہوں نے بھی اس کو بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بنایا ہے کہ شاید وہ چائلڈ میرج ہوئی تھی اینڈ شی واز فورسڈ انٹو سم کائنڈ آف چائلڈ میرج. تو اس کے اندر جو ہے وہ امام ابن عساکر جو ہیں وہ کہتے ہیں, جو عرب کی ہسٹری لکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مکہ کے اندر اٹ واز ایکسیپٹیبل, اٹ واز اے نارمل تھنگ. مطلب یہ جو ایج تھی بٹوین 7 to 9 یہ عورت کی میچورٹی کی ایج ہوتی تھی, کیونکہ وہاں کا جو ویدر کنڈیشن تھی, لیونگ کنڈیشن بہت ہارش تھی, لوور الٹیٹیوڈ تھا, وارم ٹیمپریچر تھا. خواتین جو تھی مطلب وہ بہت ان کے لیے یہ ایج نارمل تھی. اور عائشہ خود کہتی ہیں کہ 9 years of ایج جو ہے ایکچولی جو لڑکی تھی وہ شی واز یوز ٹو بیکم اے وومن, مطلب وہ ایک پوری اس کو تیار ہوتی تھی شادی کے لیے. اور وہ اپنے اکاؤنٹس میں امام ابن عساکر مینشن بھی کرتے ہیں کہ عمر بن العاص جو ہیں وہ 12 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. ان کی جو بیوی تھی ریتا وہ 10 years کی تھی, اور انہوں نے ان کا بیٹا جو ہے عبداللہ اس ٹائم پہ 10 سال کی عمر میں ان کا بیٹا بھی ہوا تھا, عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہیں.
مطلب اس بالکل کمپلیٹلی نارمل تھا, مطلب یہ میچورٹی کی ان کی ایج تھی. اگر آپ عائشہ کی پرسنالٹی کو آبزرو کریں, جتنی وہ کانفیڈنٹ تھی اور جتنی وہ وائبرنٹ اور بریو تھی, ٹھیک ہے, تو وہ کوئی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی فورسڈ ہو میرج میں تو وہ کبھی بھی اس کی پرسنالٹی اس زبردست قسم کی نہیں ہوتی ہے. وہ بہت سارے کمپلیکس میں ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے, اور اس چیز کے اندر جو ہے وہ گرو نہیں کر پاتا اگر کسی بھی خاتون کی اس ایج میں شادی ہو. اور ویسے بھی ڈفرینٹ ریجنس کے اندر, ڈفرینٹ کلچرز کے اندر ڈفرینٹ طرح کی گروتھ لیول ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بچے جو ہیں وہ کچھ بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی اتنا کوئی حیرت والی بات بھی نہیں ہے. خیر وہ عائشہ آگے یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ مدینہ میں آئی تھی نا تو اس ٹائم پہ ان کو شی گاٹ سک, بلکہ بہت سارے اور صحابہ بھی جو ہیں بیمار پڑ گئے تھے, ایون ابو بکر بھی بیمار ہو گئے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ سم آف مائی ہیئر فیل آف, ٹھیک ہے, اور میرے کچھ بال گر گئے, پھر دوبارہ جو ہے وہ اگائے. تو مائی مدر واز یوزڈ ٹو فیڈ می اے لاٹ, آئی مین شی واز یوزڈ ٹو فیڈ می ڈیٹس اینڈ کوکمبر, اور وہ بہت کھلاتی تھی کہ مطلب وہ بونی اور اسکنی نہ رہیں بلکہ ان کی ہیلتھ اچھی ہو جائے ان کو جو ہے وہ رخصتی سے پہلے, اور تاکہ ان کی جب رخصتی ہو تو وہ ٹھیک لگیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ان کی سائیکالوجی اگر آپ دیکھیں تو مطلب ان کی کانفیڈنس لیول, ان کا شارپ ہونا اور اسمارٹ ہونا, اور تو وہ بہت امیزنگ ہے. صرف یہ نہیں بلکہ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی. اور وہ کہتی ہیں, وہ خود بھی کہتی ہیں, آپ نے یہ بہت فیمس بات ہے, یہ نریشن آپ نے سنی بھی ہوگی, کہ وہ کہتی ہیں کہ if those who condemn زلیخا, جو کہ اسٹوری آف یوسف میں آپ کو پتہ ہے کہ عزیز مصر کی جو ہے وائف تھی, تو وہ کہتی ہیں کہ if those who condemn زلیخا cut their hands when they saw یوسف علیہ السلام, she said had they seen رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so they would have cut their hearts. مطلب اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی یا ان کی اسمائل ہی دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں کو جو ہے وہ کاٹ لیتی. تو وہ ان کی محبت بہت زیادہ تھی. And she says she was used to comb his hair, she was used to apply ether and perfume to him, she was used to wash his clothes, even she would put water next to him, matlab wudu ka jo pani tha wo tahajjud ke liye wo tiyar karke jo hai unke sarhane wo bhi rakhti thi. aur wo unki bahut matlab wo kehte hain ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was very handsome aur bahut zyada jo hai wo good looking the. اور اس کے علاوہ ان کے لیے سواک جو ہے وہ بھی رکھتی تھی ان کے بیڈ کے پاس. اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر کے کاموں میں کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے تھے. وہ اپنے کام خود کرتے تھے, کپڑوں کو اکثر جو ہے وہ سی لیتے تھے, جوتے ریپیئر خود ہی کر لیتے تھے. اور گھر میں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بہت دنوں تک, مہینوں تک سم ٹائمز جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا. اور وی یوز ٹو ایٹ 2 black things, اسودان جس کے بارے میں الما اور تمر ہے, یعنی کہ وہ واٹر اینڈ ڈیٹس جو ہیں وہ اس کو ہم کھاتے تھے. اور کبھی کبھی جو ہے وہ صحابہ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ کوئی ملک, دودھ جو ہے وہ بھیج دیتا تھا. اچھا, اس کے بارے میں ان کے ڈریس کے بارے میں آتا ہے کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر, جو ابو بکر کے جو پوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ عائشہ ہیڈ اونلی 1 garment, اور وہ ریڈ کلر کی ایک شرٹ تھی, کرتا تھا ریڈ کلر کا جو کہ وہ پہنتی تھی. اور وین ایور سمن کمز ایٹ ہوم تو وہ پھر اس کے اوپر بلیک ابا جو ہے وہ اوڑھ لیتی تھی اور وہ کور کرتی تھی اپنے آپ کو. اور شی ہیڈ اے یلو ڈریس جو کہ ان کا پارٹی ڈریس تھا, جب بھی کسی اوکیزن کو اٹینڈ کرتی تھی تو وہ اس کو پہنتی تھی ود گولڈ رنگ, اس میں گولڈ رنگ بھی وہ پہنتی تھی. اور ان کے کہتی ہیں کہ وہ اسی جو ایک ڈریس تھا ان کو اس کو بار بار واش کر کے وہ پہنتی تھی. اور ان کا جو ایک پارٹی ڈریس تھا وہ بہت زیادہ بورو بھی کیا گیا ان سے, جیسے کسی بھی جگہ پہ شادی ہوتی تھی تو ان کی شادی کے لیے جو ہے وہ خاتون سے ڈریس لے کے جاتی تھی اپنی شادی پہ پہننے کے لیے ان کا جوڑے کو. تو مطلب وہ کامن تھا کہ وہ رینٹ ہو رہا ہے ان کا جو پارٹی ڈریس ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ کتنا چینج ہو گیا نا, یہ پوائنٹ بھی اپنے پاس نوٹ کریں. یہ خواتین کے لیے اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں ہم سب کے لیے,
حضرت عائشہ کی لائف میں سے، اور مردوں کے لیے بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں اس میں اس کے لیے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ان کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں، اپنی وائف کو کس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آگے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ کس طریقے کی تھی۔ اس میں بہت زیادہ زبردست ان کی ڈیٹیلز آتی ہیں، ان کی پرسنل لائف کی ڈیٹیلز آتی ہیں، جس میں وہ بتاتی ہیں کہ وہ ریس بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ ریس کی جس میں عائشہ جو ہے وہ جیت گئی، مطلب وہ ان کا لائٹ ویٹ تھی تو وہ بھاگ کر آگے چلی گئی، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے دوبارہ ریس ان کے ساتھ کی، اور ان کا جسم جو ہے وہ تھوڑا بھاری ہو گیا تھا تو وہ ہار گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ پچھلی کا جو بدلہ ہے وہ پورا ہو گیا، تو مطلب برابر ہو گیا معاملہ۔ اور پھر ایک اور واقعے میں وہ بتاتی ہیں کہ جب ان کا بہت دل کر رہا تھا، جہاں پہ وہ آتے کہ مسجد میں جو ہے وہ گیدر ہوئے تھے کچھ لوگ جو کہ پریکٹس کرنے کے لیے بیٹل کی وہ کچھ کھیل کھیل رہے تھے، تو عائشہ جو ہے اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنا سر جو تھا وہ آپ کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا اور وہ اس گیم کو دیکھ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آر یو سیٹسفائڈ، تو شی سیڈ نو، تو وہ پھر دیکھتی رہی، اور تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ آر یو سیٹسفائڈ، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، تو پھر وہ کنٹینیوسلی دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے جب تیسری دفعہ پوچھا کہ آر یو سیٹسفائڈ ناؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں بہت پہلے ہی سیٹسفائی ہو گئی تھی، بٹ آئی واز جسٹ ٹیسٹنگ کہ وہ جو ہے وہ کیسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کرتے ہیں، بہیو کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے بہت نیومرس اوکیزنز ایسے مینشن کیے، جیسے اس میں ایک اور واقعے بھی بتاتی ہیں وہ کہ جب اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھتے تھے تو وہ اکثر اپنا جو سر مبارک ہوتا تھا وہ اندر کرتے تھے ان کے حجرے میں، اور وہ ان کی کنگھی کرتی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے ہمارے آپس میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن میں ان کی کنگھی کرتی تھی، اور اس کے بعد وہ واپس جو ہے میرے لیے پورا دن کے لیے میرے لیے وہ کافی ہوتا تھا کہ میں نے آپ کو جو ہے ایک دفعہ آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے جو گھر میں ایک ہی میٹ تھا، تو اسی میٹ کو ہم فولڈ کرتے تھے رات کو، اور اسی کو صبح جو ہے روشنی میں صحن میں جا کے بچھاتے تھے، اسی میں ہمارے گیسٹ آ کے بیٹھتے تھے، اسی پہ ہم نماز پڑھتے تھے، اور اسی پہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ عائشہ سو جاتی تھی اکثر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ایک طرف وہ سوئی بھی ہوتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جس پیالے میں جہاں سے مطلب آپ یہ مینرز اب دیکھیں آپ کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مطلب جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ آپ پہلے کھائیں، اور جہاں سے وہ کھاتی تھی آپ ایگزیکٹلی سیم سپاٹ سے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ کھایا، تو آپ وہیں سے ہی بوٹی کھاتے تھے، اور وہیں سے ہی آپ کپ میں جہاں سے انہوں نے پانی پیا ہوتا تھا تو وہ وہیں سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کہاں سے پیا، تو وہیں سے وہ پیتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کوئی مطلب محبت ہے نا ان کی وائف کے لیے، اور اس میں وہ کوئی شرما نہیں رہی ہیں کہ ایسے اکاؤنٹس وہ کیوں بتا رہی ہیں امہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کبھی بھی پرسنل لائف کے بارے میں نہ پتہ چلتا اگر حضرت عائشہ نے ساری باتیں نریٹ نہ کی ہوتی۔ اور اس باتوں سے مقصود کیا تھا کہ امہ کو جو ہے وہ گائیڈنس ملے کہ آپ نے اپنا جو میٹر ریلیشن شپ ہے وہ کیسے مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کتنی تربیہ ہو رہی ہے نا۔ اب انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہوتے، اپنی چیزوں کو پراپرلی لے کے نہیں چل رہے ہوتے، تو پھر ہم الٹیمیٹلی شیطان کی آپشن جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ خیر اس پہ ہم ایٹ دی اینڈ ڈسکشن کریں گے ساری انشاءاللہ۔ ایک اور ایکویشن وہ مینشن کرتی ہیں کہ ایک ان کے پڑوسی تھے جو کہ پرشین ان کے نیبر تھے، تو وہ ایک پرشین کوزین تھی، وہ بہت زبردست کوئی سوپ تھا وہ بناتے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آفر کی کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں اور وہ ٹیسٹ کریں، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ حاضر ہی مطلب عائشہ بھی انوائٹڈ ہیں کیا، تو انہوں نے کہا نہیں صرف آپ، تو انہوں نے کہا نہیں پھر آئی وونٹ کم۔ تو پھر سیکنڈ ٹائم انہوں نے دوبارہ ان کو انوائٹ کیا، آپ نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے کہا اوکے آئی ول ناٹ کم۔ تھرڈ ٹائم جب انہوں نے پوچھا ان سے تو آپ نے کہا کہ اچھا عائشہ بھی کیا انوائٹڈ ہیں، تو انہوں نے کہا جی جی آپ ان کو بھی لے آئے۔ تو عائشہ کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ساتھ اپنے لے کے گئے، تو وہ ان کو پسند کرتے تھے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ جو ہیں وہ لے کے جائیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو پتہ ہے بہت فیمس واقعہ آتا ہے جس میں
عمر بن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کون سب سے زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے. اچھا میں یہ بہت ساری باتیں نا پیرافریز کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو بالکل نیٹی گریٹی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے تو ہم اس کو بہت, میں چاہ رہی ہوں کہ ہر چیز آپ کو پہنچ بھی جائے اور وہ ایک سٹوری فارم میں بھی ہو جائے. تو اس میں آتا ہے کہ عمر بن العاص, کیونکہ ہر صحابی کو لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا اخلاق اتنا زبردست تھا, آپ نے ہر کسی کو اتنی امپورٹنس دی ہوئی تھی, اتنی محبت سے رکھتے تھے, تو ان کو لگا کہ شاید آپ ان کا نام لیں گے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت اوپنلی سب کے سامنے بولا کہ عائشہ, تو انہوں نے کہا کہ نہیں مردوں میں میرا مطلب ہے مردوں میں کون ہے آپ کو سب سے عزیز, تو آپ نے بولا ابوہا, مطلب عائشہ کا فادر, یعنی کہ ان کے فادر. آپ نے ابو بکر کا نام ڈائریکٹلی نہیں لیا بلکہ آپ نے ان کے ریفرنس سے لیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی he wasn't ashamed or embarrassed کہ میں اپنی بیوی کا نام سب کے سامنے لوں گا کہ مجھے اس سے محبت ہے, ٹھیک ہے, ایسی انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا. اور دین عائشہ جو ہے وہ خود بتاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ مطلب اکثر باتیں کرتی تھی ان سے, آرگومنٹ کرتی تھی رسول اللہ سے, اور ان کو سٹوریز بھی سناتی تھی. اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کہتی ہیں کہ ہم ساری خواتین اکثر گیدر ہوتی تھی اور اپنے اپنے ہسبینڈ کی جو ہے وہ سٹوریز شیئر کرتی تھی. جیسے آپ کو پتا ہے اکثر جب ویمن پارٹیز ہوتی ہیں تو اس میں خواتین بیٹھ کے یا تو غیبتیں کرتی ہیں اپنے شوہروں کی یا پھر ان کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم سب بیٹھ کے اپنی ڈسکس کر رہے تھے, اور اس طریقے سے جو ان میں سے ایک, ان شارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ 11ویں یا 12ویں خاتون, وہ اپنے ابو ذر کے بارے میں, ان کے ہسبینڈ ابو ذر تھے, اور ذر جو ہے وہ خود بتاتی ہیں کہ ابو ذر تو ویسے تو بہت اچھے ہیں, بٹ وہ ان کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ جو ہے انہوں نے جیسی ہی کسی اور خوبصورت عورت کو دیکھا تو وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ وہ سٹوری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہی ہیں, اور رسول اللہ نے ساری پوری 11 خواتین نے جو بولا ان کو آرام آرام سے وہ سارا سنا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ جب ان سے وہ سٹوری پوری سنا چکی تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ اچھا تو پھر میں آپ کے لیے کیا ابو ذر کی طرح ہوں, لیکن I won't leave you, مطلب انہوں نے ایشورنس دی کہ ہاں میں ان کی طرح تو ہوں, میں خیال تو بہت رکھوں گا, بٹ I won't leave you, میں ان کی طرح آپ کو چھوڑ نہیں جاؤں گا جیسے انہوں نے چھوڑ دیا ذر کو. اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was used to continuously assure her, ٹھیک ہے, ان کو اپنے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے, اور سم ٹائمز ان کو ایکسپلین کرتے تھے کہ ہمارا جو آپس کا بانڈ ہے وہ بالکل ایسے, he was used to ties his fingers together to show his love or his مطلب جو بانڈ ہے اس کو, سم ٹائمز وہ روپس ناٹ سے اس کو تشبیہ دیتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مطلب وہ نا ان کو ٹیسٹ کرتی تھی اکثر, تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر 2 چراگاہیں ہیں اور ایک وہ ہے جو چری ہوئی ہے اور ایک وہ ہے جو کہ فریش ہے, تر و تازہ ہے, تو آپ کہاں پہ اپنا کیمل جو ہے وہ ٹائی کرنا پسند کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ایٹن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس کا جو مفہوم میرے پیچھے تھا وہ یہ تھا کہ جو خواتین جو پہلے سے بیوہ ہیں, جو آپ کی مطلب وائفز ہیں, اور وہ جو آپ کی جنگ آپ کی وائف ہے وہ مراد تھی. تو وہ سم ٹائمز اپنے لو کو جو ہے وہ ایشورنس کے لیے ان سے ایسی باتیں سوال کرتی تھی. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عائشہ سے انہوں نے کہا کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے, جب آپ غصے میں ہوتی ہیں مجھ سے, تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ قسم کھاتی ہیں ابراہیم کے رب کی, اور جب آپ میرے سے خوش ہوتی ہیں تو آپ ہمیشہ قسم کھاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی. تو عائشہ نے کہا کہ I still want your company, مطلب میں آپ سے اپنے منہ سے آپ کا نام نہیں لیتی, بٹ اسٹل اس ٹائم پہ بھی غصے میں بھی I still want your company. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو مطلب جیلسی بھی ان کی کوٹ کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کیا, ان کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کیا, انہیں کنڈیم نہیں کرے, ریپریمانڈ نہیں کرے سب کے سامنے. اب ایک اور یہاں پہ انسیڈنٹ شیئر ہوا تھا کہ جس میں
جو حضرت صفیہ وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت زبردست کک تھی اور وہ بہت اچھا کھانا پکاتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا اچھا کھانا نہیں پکانا آتا تھا, میں اتنی اچھی کک نہیں تھی. تو حضرت صفیہ نے جو ہے وہ ایک دفعہ ان کے گیسٹ آئے ہوئے تھے, صحابہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت صفیہ نے کچھ پکا کر پیالے میں بھیجا. حضرت عائشہ نے وہ پیالہ اس پہ ہاتھ مارا اور گرا دیا اور توڑ دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آرام سے وہ اس کی جو ہے وہ گیدر کیا اس کو پیسز کو, اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ کی ماں کو غیرت آ گئی ہے, اور کچھ بھی نہیں ڈانٹا رسول اللہ نے عائشہ کو, کچھ بھی نہیں بول رہے, بلکہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بس انہوں نے پوچھا. عائشہ کہتی ہیں کہ میں اب ایک اکاؤنٹ میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے عائشہ نے خود بولا کہ اب میں وہ شرمندہ ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں اس کا کیا وہ کروں نا, اسے کمپنسیٹ کیسے کروں. تو آپ نے کہا بالکل ایسا ہی کھانا اور ایسا ہی پیالہ. اور ایک جگہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بھجوا دیا ان کو سیم جو ہے وہ برتن واپس, جو ڈش بریک ہوئی تھی اس کو. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ یہ ساری باتیں کوٹ بھی کر رہی ہیں, اپنی فیلنگس بھی کوٹ کر رہی ہیں, اور یہ کتنے کامن چیز ہوتی ہے نا, گھروں میں اکثر چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن ہمارے گھروں میں ہم کتنا فساد برپا کر دیتے ہیں ان باتوں کے اوپر. دین ایک اور چیز میں ایک اور بڑے زبردست مجھے یہاں پہ بڑا مزے کا لگا کہ وہ عائشہ جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ میرا اور رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہم کسی بات پہ ہمارا ہوا, تو ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, ہم ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں بیچ میں جو کہ بیٹھ کے ہمارا آرگومنٹ سنے, اور جو ہمیں سے صحیح بات کر رہا ہے ہم جو ہیں وہ بتا دے ہمیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ابو عبیدہ بن الجراح کو لیتے ہیں, کیونکہ وہ امین ہیں, تو وہ ٹرسٹ وردی ہیں, وہ صحیح سے بات جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے, اور وہ ہمیں بتا دیں گے کہ ہم میں سے کون آرگومنٹ میں ٹھیک ہے. تو عائشہ کہتی نہیں ان کو نہیں لینا, اور آئی وانٹ کہ میرے فادر ہوں یہاں پہ موجود. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اوکے, آپ کے فادر جو ہیں وہ ان کو ہم بلا لیتے ہیں. اور ابو بکر کو جو ہے انہوں نے بلایا بیچ میں آرگومنٹ جب ان کا کہ وہ دیکھیں, تو جب وہ آ کر بیٹھے تو رسول اللہ نے عائشہ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آرگومنٹ سٹارٹ کریں. تو عائشہ نے انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کروں گی, پہلے آپ سٹارٹ کریں گے, اور جہاں پہ بھی آپ غلط ہوں گے میں وہاں پہ آپ کو بتا دوں گی کہ آپ وہاں پہ غلط ہے, اور میں آپ کو روک دوں گی. تو ابو بکر کو یہ دیکھ کر اپنی بیٹی کا بیہیویئر رسول اللہ سے ان کو بہت ہی غصہ آیا. انہوں نے مطلب انہوں نے تو عائشہ کو پکڑا اور خوب ڈانٹنا شروع کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیچ میں پڑے, انہوں نے جو ہے وہ ان کو پھر کہا کہ آپ نہیں یہاں, آپ ان کو ڈانٹے مت, اور پھر ان کو بھیجا. تو جب وہ باہر نکلے تو ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں باہر گیا تو میں نے پیچھے سے ہنسنے کی آواز سنی. تو اب پیچھے یہ ہوا کہ رسول اللہ نے عائشہ سے بولا کہ دیکھا میں نے کیسا بچایا آپ کو. تو وہ خود بھی کہتی ہیں کہ وہ ہنس پڑی. تو ابو بکر نے کہا, جب انہوں نے دیکھا ہنسی کی آواز سنی, تو وہ واپس اندر آئے. انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے مجھے فائٹ میں آرگومنٹ میں شامل کیا تھا, اس طریقے سے آپ جو ہے مجھے اپنی ہیپینس میں بھی شامل کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کیریکٹر, مطلب ان کا آپس کا جو میٹر ریلیشن شپ ہے وہ کتنا زیادہ ہیلتھی ہے, اور ایک دوسرے کے اینگر کو بھی سمجھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ بھی کر رہے ہیں. اور عائشہ کہتی ہیں کہ جو ان کی جو پروفائل ہے, ان کی جو نیچر ہے, یا ان کی جس طریقے سے پرسنالٹی ہے, وہ بہت زیادہ انصار کی خواتین کی طرح تھی. کیونکہ جو مکہ کی خواتین تھی وہ بہت زیادہ کوائٹ اور سبمسو تھی, اور وہ بہت ہاؤس ہولڈ میٹرز کو ڈیل کرتی تھی, تو بہت زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنس اس طرح سے آؤٹ گوئنگ بہت زیادہ نہیں تھی. لیکن جو انصار کی خواتین تھی وہ بہت زیادہ اسرٹیو تھی, بہت وائبرنٹ تھی, اور بہت زبردست اسپیکرز تھی, اور پبلک کے اندر they didn't mind کہ وہ پبلک کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکشنز کریں. تو عمر جو ہے, آپ نے شاید اکاؤنٹس پڑھے ہوئے بھی ہوں کہ تو عمر نے ایک دفعہ رسول اللہ سے کمپلین بھی کی تھی کہ جب سے ہماری عورتیں جو ہیں وہ مدینہ میں آئی ہیں تو ان کے جو ہے وہ طور طریقے ڈفرنٹ ہو گئے ہیں, وہ ہم سے بحثیں کرتی ہیں, ہم سے آرگومنٹس کرتی ہیں گھروں میں, اور وہ بھی اسرٹیو جو ہیں وہ ویسی ہو رہی ہیں جیسے کہ انصار کی خواتین ہیں. کیونکہ عائشہ کا بہت زیادہ ٹائم جو جس طرح پر وہ جوان ہو رہی ہیں, وہ ٹائم ان کا مدینہ میں گزر رہا ہے, تو ان کے اندر بہت سارے فیچرز جو ہیں وہ انصار کی خواتین کی طرح آتی ہیں. اور کہتی ہیں کہ
اور وہ حضرت عائشہ خود بھی کہتی ہیں کہ بیسٹ ویمن آر ویمن آف انصار, کیونکہ دے آر ماڈسٹ بٹ دیئر ماڈسٹی ڈز ناٹ اسٹاپ دیم ٹو بیکم دا اسکالرز. مطلب وہ ہر بات چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی پوچھتی ہیں, ایون پرائیویٹ لائف کا بھی آ کے وہ پوچھتی تھی وایا حضرت عائشہ, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے تھے, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کے بارے میں ہمیں پتہ جو ہے وہ چلا, پرائیویٹ لائف کے میٹرز کے بارے میں. تو وہ ان کی وجہ سے ہے. اور اس طریقے سے آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ ان کو حضرت عائشہ سے بہت محبت ہے, اور آپ دعا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک, یعنی کہ oh Allah, I'm dividing what I can, don't blame me which you control, means کہ آپ کے ہاتھ میں دل ہیں, آپ انہیں کنٹرول کرتے ہیں, اور میرے ہاتھ میں یہی ہے کہ میں ویلتھ وغیرہ تو ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ایکولی. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسپائٹ کے بہت محبت ہے عائشہ کے, لیکن انہوں نے پوری طریقے سے کوشش کی کہ ساری وائفز کو ایکول ان کے ڈیوز دیں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایکسٹرا جا کے جو ہے وہ فیورز دے رہے ہوتے تھے, بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی کسی ایکسپیڈیشن پہ ہمیں جانا ہوتا تھا تو وی یوز ٹو کاسٹ دا لاٹ, اور اس کے بعد اس میں جس کا نام آتا تھا وہی جو ہے وہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جاتی تھی. اور وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 گروپس تھے, 2 گروپس تھے اس ٹائم پہ. ایک گروپ تھا جس میں حضرت عائشہ تھی, حضرت حفصہ تھی, اور حضرت صفیہ اور سودا تھی, جو ایک گروپ سے وائفس کا, اور ان کو لیڈ حضرت عائشہ کرتی تھی. اور دوسرا گروپ جو تھا آپ کی وائفس کا, اس میں سے ام سلمہ تھی, وہ لیڈ کرتی تھی. ان میں زینب اور جویریہ, ام حبیبہ اور میمونہ جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ تھی. تو ایک دفعہ وہ واقعہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جب بھی حضرت عائشہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جب آپ آتے تھے, حضرت عائشہ کے گھر پہ آتے تھے, تو صحابہ کو پتا تھا کہ آپ کی ان سے بہت محبت ہے, تو وہ اسی ٹائم پہ ان کو دن بھی پتا تھا, تو وہ ان کے لیے بہت تحائف جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے. تو اب باقی ساری وائفز کو جو ہے اس سے پرابلم ہوا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی عائشہ کے گھر پہ جاتے ہیں رسول اللہ تو یہ سارے جو ہیں صحابہ گفٹس بھیجتے ہیں, اور ہماری ٹرن پہ کچھ بھی نہیں بھیجتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ام سلمہ کو جو ہے وہ بنا کے اپنی طرف سے جو ہے وہ بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے جو ہے وہ رسول اللہ سے اس بارے میں بات کریں. ام سلمہ جو ہے ان کی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرتے تھے, رسپیکٹ کرتے تھے, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اسکالرز کے لیول پہ پہنچی ہیں, ان کا بھی بہت انٹلیکچوئل لیول تھا اور ہائی تھا. اور وہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ آئی, انہوں نے آ کے آپ سے بات کی کہ اگر آپ صحابہ سے یہ بات کر دیں تو ہم جو ہے کہ وہ ہماری ٹرن پہ بھی بھیجیں, اور اس طریقے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے آپ ہرٹ نہ کریں ریگارڈنگ عائشہ. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ پھر چلی گئی. اس کے بعد ان سب جو ہیں آپ کی وائفز نے, انہوں نے حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ پکڑا کہ ان کو ہم بھیجتے ہیں, کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ بیلوڈ ہیں رسول اللہ کو. تو فاطمہ جب آئی ہیں رسول اللہ کے پاس, انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی جو ہیں وہ بیویوں نے, انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے کندھے پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا, اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو لو وٹ آئی لو, مطلب تو انہوں نے کہا کہ لو دس وومن بیکاز آئی لو ہر. تو وہ فاطمہ کہتی ہیں کہ یس آئی لو ہر. تو پھر انہوں نے وہ چلی گئی. تو جب انہوں نے پوچھا ازواج نے کہ اچھا آپ نے بات کی, تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ آئی لو عائشہ, اور میں اب دوبارہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے نہیں جاؤں گی. تو پھر کہتے ہیں کہ زینب جو ہیں, زینب بنت جہش, جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کزن بھی تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ ان کے پاس آئی, اور کہتی ہیں وہ آتے ساتھ عائشہ کے سامنے کھڑی ہوئی, she exploded on her face, اور وہ she went on and on and on, انہوں نے ان کو کھڑے ہو کے بہت زیادہ باتیں کی. عائشہ کہتی ہیں کہ I was boiling with anger, اور مجھے بہت غصہ تھا, اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش مجھے کوئی چیز کاٹ لے آ کے اسی وقت کہ وہ میرا اینگر جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آپ مجھے اشارہ کریں اور میں بھی اس کو جواب دوں. اب رسول اللہ کھڑے ہوئے سامنے, زینب جو ہے وہ عائشہ کو باتیں سنا رہی ہیں, اور عائشہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں غصے سے برا حال ہے, اور میں رسول اللہ کی طرف دیکھی جا رہی ہوں. کہتی ہیں جب معاملہ بہت اینڈ ہو گیا, بہت انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا, تو پھر رسول اللہ نے عائشہ کو اشارہ کیا, جیسے انہوں نے اشارہ کیا عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو پھر چپ کروا دیا. اور جب میں نے ان کو چپ کروائے تو پھر رسول اللہ نے بولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ obviously کہ یہ جو ہے وہ شیز بنت ابی بکر, مطلب شیز ڈاٹر آف ابو بکر,
کہ obviously اتنی ہی she has a right کہ وہ آپ کو رسپونڈ کرے ایسے. تو اینی ہاؤ اس میں یہ آتا ہے کہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت زیادہ اکٹھے رہتے ہوں وائفز ہوں تو اور پھر محبت بھی ہو تو پھر یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ویمن کے اندر ہوتے ہیں, آپس میں ہوتے ہیں. اب جو ایک اور امپورٹنٹ جہاں پہ کچھ ایونٹس آپ کو پتہ ہوں گے, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ تیمم کے آیات جو ہیں وہ عائشہ کی وجہ سے نازل ہوئی, اور ایک اس میں آتا ہے کہ واقعہ افک جو بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ بھی ہوا, اور اس میں بھی سورہ نور کی جو آیات 16 آیات ہیں وہ عائشہ کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں. مجھے فیصل آپ یہ پلیز بتا دیں گے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے, کیونکہ میں چاہتی کہ میں تیمم اور واقع اف جو ہے وہ پورا ایکسپلین ضرور کروں اور بتاؤں اس کے اکاؤنٹس, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے تو پھر میں آگے پھر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے بتاتی ہوں. یعنی آپ کنٹینیو کریں, ابھی عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو 30 جی منٹس تو کنٹینیو ہمارے کیجیے, پاس ہے, اس کے کنٹینیو بعد کیجیے. آپ لوگ ڈیٹیل میں سننا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں جی کوئی ڈیٹیل میں سننا چاہتے ہیں. جی ڈیٹیل میں آپ فل بتائیں, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, جو نماز پڑھنے جائے گی وہ بعد میں ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں پھر. ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے, میں پھر آپ کو ڈیٹیل میں سنا دوں گی, کیونکہ بہت زیادہ مزے کے ایونٹس ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ڈیٹیل ہو. اچھی بات ہے کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کریں انشاءاللہ. اوکے, جو واقعہ ہے, سب سے پہلے میں آپ کو واقعہ تیمم کے بارے میں جو ہے وہ بتاتی ہوں. تیمم کا جو واقعہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 4th year after ہجرہ جو مطلب وہ ہوا ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے عائشہ کی شادی کب ہوئی ہے, مطلب 2nd year of ہجرہ کے اینڈ پہ ان کی شادی ہو رہی ہے, اور حجاب کی آیات جو ہیں وہ اتر رہی ہیں 3rd year of ہجرہ, ٹھیک ہے, اور 4th year of ہجرہ کے اینڈ پہ جو ہے وہ ان تیمم کا جو واقعہ ہے وہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کے بارے میں انسیڈنٹ کے بارے میں عائشہ بتاتی ہیں کہ اس جرنی میں وہ ان کے ساتھ تھی, اور بیدا ایک مقام عائشہ بتاتی ہیں. ویسے بکس کے اندر ذات جو ہے وہ ذات الجیش ایک جگہ کا بتایا گیا کہ وہ ایریا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس ایریا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب ساتھ تھے, اور عائشہ کا وہاں پہ نیکلس گم ہو گیا. آپ دیکھیں گے اگر کسی کا آج کل کے دور میں کہیں پہ نیکلس گم ہو جائے تو اس کے ہسبینڈ کیسے ٹریٹ کریں گے, لیکن جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹائر پورے سارے سب لوگوں کو, پورے جو گروپ ہے اس کو رکوا دیا, اور اس کے اندر جیت صحابہ ہیں, ابھی ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, سب موجود ہیں, سینئرز کمپینینز جو ہیں موجود ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل ایک عام سا نیکلس تھا, بلیک بیٹس کا, ایک کالے پتھروں والا, کالے دھاگے والا ایک نیکلس میں نے پہنا ہوا تھا, لیکن وہ ان کے لیے کیونکہ وہ ینگ تھی تو ان کو بڑا عزیز تھا وہ, جیسے آپ کو پتا ہے کہ خواتین کو جویلری سے جو لگاؤ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہتی ہیں کہ انہوں نے جب رسول اللہ کو بتایا کہ میرا ہار گم ہو گئے تو آپ نے سب کو رکوا دیا. اب اس ٹائم پہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ چلیں ہم سب مل کے اس کو جو ہے وہ ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے. اب صحابہ جو باقی جو لوگ تھے obviously they were very angry کہ بھئی ان خاتون کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سلی نیکلس کی وجہ سے ہم سارے یہاں پہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ جو ایشو وہاں پہ اس ٹائم پہ جو تھا وہ یہ تھا کہ واٹر واز رننگ آؤٹ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ there was a point کہ ہمیں we had to choose between either drinking مطلب drink to survive یا پھر ہم نے وضو کے لیے نا, تو کیونکہ اس ٹائم پہ تیمم کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ کافی رات بھی ہو گئی, اور پھر اس میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عائشہ کی جو تھائے ہے ایک ٹانگ کے اوپر, یعنی کہ ایک تھائے پہ جو ہے وہ سر رکھ کے جو ہے وہ سو گئے. اب سارے لوگوں نے جا کے ابو بکر سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے جو ہے وہ ہم سب کو رکوا دیا ہے یہاں پہ اور سلی نیکلس کی وجہ سے, اور وہ جو ہے پانی کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. تو ابو بکر جو ہے وہ آئے ہیں عائشہ کے پاس, انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے سر میں, آپ کی گود میں سر رکھے سو رہے ہیں. تو انہوں نے کیا انہوں نے پوک کرنا شروع کیا, پہلے ان کی چیسٹ پہ پھر ان کی تھائی کے اوپر پوک کرنا شروع کیا. عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کافی تکلیف ہوئی, لیکن میں نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ ضبط کیا, کیونکہ اگر میں موو کرتی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیند سے اٹھ جاتے. تو ابو بکر نے جو ہے وہ عائشہ پہ کافی غصہ کیا. تو یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اسکالرز نے اس واقعے کو ریزیمبل کروایا کہ وہ ٹائم تھا جب ابو بکر خود ہجرہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے,
اور جو اسکارپین نے جو ان کے بائٹ کیا تھا اور وہ خود تکلیف میں تھے اور اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھے جو ہیں وہ سو رہے تھے, انہوں نے اپنی تکلیف کو ضبط کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ابو بکر کی ہی بیٹی تھی, انہوں نے تکلیف کو ضبط کیا اور رسول اللہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں ضبط کر کے بیٹھی رہی. اور صبح کے ٹائم پہ جب مطلب فجر سے پہلے کے ٹائم پہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جو ہے وہ نازل ہوئی, اور اس میں یہ سورہ نساء کی جو آیت 43 ہے اس میں کہتے ہیں کہ تیمم کی آیات نازل ہوئی. تو صحابہ بہت خوش تھے اور انہوں نے آ کے بہت زیادہ مطلب اظہار بھی کیا. ان میں سے ایک جو ہے اسید بن حذیر, وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے ابو بکر سے کہا کہ آپ کی فیملی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مطلب ہر دفعہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی برکت ہی ملی ہے ہمیں آپ کی فیملی سے. اور ایک اور صحابی انہوں نے آ کے عائشہ سے بولا کہ جزاک اللہ خیرا, اور پھر انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے وہ بہت بابرکت ہے. تو یہ جو ہے وہ تیمم کا واقعہ ہوا, اور مزے کی بات ہے کہ وہ ان کے کیمل کے نیچے سے ہی وہ ہار جو ہے وہ مل گیا. اور پھر ایک اور واقعہ جو 6th year of ہجرہ میں ہوتا ہے وہ عفق کا واقعہ ہے, سلانڈر کا واقعہ ہے جو انسیڈنٹ ہوا تھا. اور یہ دیکھیں کہ یہ بالکل وہ نیچر انیٹ نیچر جو ہے نا, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سم ٹائمز یہ اسوم کر لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ انسان شاید نہیں تھے اور وہ ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی تھی یا وہ کوئی بات ہی نہیں ایسی کرتے ہوں گے کبھی غصے میں یا کچھ بھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ان سارے انسیڈنٹ سے ان کی جو ہیومن نیچر ہے کہیں نہ کہیں وہ ضرور آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ وہ ریویل ہو رہی ہے, کہ غصہ بھی کر رہے ہیں, فرسٹریشن بھی شو کر رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عفق سلانڈر کا جو اوکیزن ہے اس میں وہ کیسے یہ سب ہوا. اب اس میں کہتے ہیں کہ اگین ایک اور موقع پر عائشہ جو ہیں وہ سفر میں ساتھ تھی اور اس ٹائم پہ وہ اسما کا ہار جو ہے وہ مانگ کر پہن کے چلی گئی اپنی بہن کا. اور وہ کہتی ہیں کہ وہ راستے میں وہ کافی لوز ہو رہا تھا بار بار اور وہ پھر ایونچولی گر گیا, گم گیا. تو ان کو پہلے یہ ڈھونڈنے نکلی اور دین شی فیلٹ کہ انہوں نے جو ہے ان کو نیڈ تھی, نیچر کال تھی, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ جاتی ہیں. she wanted to release herself. تو وہ جب اس طرف گئی ٹوائلٹ کی پرپس سے گئی تو پیچھے سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا کیونکہ بہت لائٹ ویٹ تھی تو جو ان کا ہودہ تھا اس کو جب لوگوں نے کیری کیا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں عائشہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو وہ آرام سے وہ ہودہ لے کر جو ہے وہ چلے گئے اور سب جو قافلہ تھا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب پیچھے جو صحابی ہیں صفوان بن معطل, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل جو ریئر گارڈ نہیں ہوتا جو اسکاؤٹنگ کرتا ہے جب سارے پیچھے چلے جائیں تو ہی واز یوزڈ ٹو سویپ دا ایریا کہ وہ کوئی پیچھے چیز رہ گئی ہو تو وہ اٹھائیں. تو عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں آئی تو دیکھا کوئی بھی قافلہ سب جا چکے تھے تو میں درخت کے نیچے جا کے جو ہے وہ بیٹھ گئی. تو صفوان جو ہے وہ آئے تو انہوں نے عائشہ کو دیکھا تو وہ پہچان گئے. کچھ اکاؤنٹس میں آتے ہیں کہ شاید وہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی, کچھ میں آتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی, بٹ اینی ہاؤ وہ وہاں پہ گئے. تو انہوں نے کیونکہ عائشہ کو کیسے پہچانا, کیونکہ حجاب کی آیات جو ہیں وہ 3rd ہجری میں نازل ہوئی تو انہوں نے اس سے پہلے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. لیکن عائشہ نے اس موقع پر جب ان کو دیکھا کہ وہ آئے, انہوں نے اپنا اونٹ رکھا تو آپ نے نقاب کر لیا, حجاب کر لیا اور آپ بیٹھ گئی اس پہ, اور وہ خاموشی سے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی اور وہ مدینہ میں جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں روشنی میں دن کے ٹائم. اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں منافقین بھی تھے اور خاص طور پہ ان کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے کہ فیمس ہیپوکریٹ ہے, اس نے بہت باتیں بنائی اور اس کو موقع مل گیا یہ ساری کی ساری اس اوکیجن سے اس نے ان دونوں کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی سب کے سامنے. اور عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا چلا کیونکہ میں واپس آئی ہوں اور میں بیمار پڑ گئی کافی زیادہ, اور 1 مہینہ میرا ایسی ہی بیماری میں گزر گیا, سوائے اس کے کہ مجھے فیل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تھوڑا سا مجھے فیل ہوا ان کے بیہیویئر سے, کیونکہ ان کا موڈ ویسے جوائفل نہیں رہا اور وہ بس آتے تھے اور سلام کرتے تھے مجھے اور وہ میری طبیعت کا حال چال پوچھ کے وہ آرام سے جو ہے وہ چلے جاتے تھے. تو مجھے تھوڑا فیل ہوا کہ ان کی ویسے جیسے ان کا ایک پرسنالٹی ہے ویسے ہے نہیں آج کل. تو عائشہ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی اور میں بے خبر تھی. ایک دن جو ہے وہ ہم ساری خواتین جو ہیں وہ اکثر گروپس کی فارم میں رات کے وقت جایا کرتی تھی ٹوائلٹ پرپس کے لیے, تو اس میں جو ہے وہ
مستح کی جو مدر ہیں ابی مستح مستح وہ ان کے ساتھ تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک جگہ پہ شی ٹرپس اوور تو انہوں نے اپنے بیٹے کو قرض کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ کے بیٹا تو مطلب صحابی ہے, وہ بھی بدری صحابی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں. تو عائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھے پوری ڈیٹیلز پتہ چلی تو مطلب آبویسلی ان کے لیے بہت ہی مشکل چیز تھی, تکلیف دہ چیز تھی. تو وہ گھر آئی اور آ کے وہ بہت روئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لی کہ کیا میں اپنے پیرنٹس کے چلی جاؤں, اور پھر ان کی پرمیشن سے وہ اپنے پیرنٹس کے پاس آ گئی. اچھا, اس میں کہتے ہیں کہ ویسے تو بے شمار منافقین بھی اس کے اندر شامل تھے, لیکن 3 جو ایک صحابیہ اور 2 صحابہ کے نام آتے ہیں جو اس میں شامل ہو گئے تھے. اور اس میں آتا ہے ایک ابی مستح جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئے اس کے اندر, اور ایک حسان بن ثابت, آپ کو پتہ ہے بہت فیمس صحابی ہیں, شاعر بھی ہیں بہت فیمس, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس میں بہت زیادہ جو ہے وہ شاعری بھی کی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی نیچر عائشہ جو بتاتی ہیں اس میں یہ آتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ حسان کی نیچر ایسی تھی کہ وہ جو بات مطلب کیونکہ وہ پوئٹ تھے تو وہ جو بات بھی ان کو پتہ چلتی تھی تو وہ اس کو آگے ایسے کر دیتے تھے کیجولی انداز میں, مطلب ان کا انداز وہ والا نہیں تھا, انہوں نے بات بس آگے کر دی تھی. اور جو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک اور جو میں نے جو بک میں جو پڑھا سلیمان ندوی کی جو بک ہے اس میں نے پڑھا کہ حسان بن ثابت کی اور صفان جو تھے, صفان بن معطل, ان کے آپس میں کوئی کانفلکٹ تھا جو کہ انہیں موقع ملا کہ صفوان کی جو ہے اس ٹائم پہ ان کی بارے میں بات انہوں نے کر دی اس وجہ سے. اور اس میں جو خاتون شامل تھی وہ حمنہ بنت جہش تھی جو کہ زینب بنت جہش کی بہن تھی, ٹھیک ہے, آپ کی کزن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ یہ میرے پاس موقع ہے کہ میں اپنی بہن زینب کا سٹیٹس جو ہے وہ رسول اللہ کے آگے جو ہے وہ ہائی کر دوں گی, کیونکہ عائشہ بہت جو ہے وہ محبتیں سمیٹ رہی ہے, تو اگر میں یہ کر دوں مطلب بات کروں تو وہ زینب کو امپورٹنس ملنا شروع ہو جائے گی. عائشہ خود یہ بتاتی ہیں کہ زینب کی, وہ کہتی ہیں کہ میری کسی کے ساتھ بھی کمپٹیشن اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا میرا اور زینب کا آپس کا کمپٹیشن رہتا تھا. لیکن کہتی ہیں کہ زینب سے جب رسول اللہ نے پوچھا تو زینب کو کتنا تقوی کتنا خوف تھا اللہ تعالیٰ کا, کہ وہ زینب نے کہا کہ میں نے عائشہ میں سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں دیکھا. مطلب کتنا کوئی پیارا کیریکٹر ہے نا, کہ اس ٹائم پہ جب انہیں موقع ملا تو وہ انہوں نے اس ٹائم پہ تقوی شو کیا. obviously اسی وجہ تو وہ رسول اللہ کی وائف بھی ہے نا. تو پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا رول کیا, عائشہ کی بعد میں بہت تعریف بھی کرتی رہی ہیں, بٹ اینی ہاؤ اس میں ہمارے لیے بہت لیسن ہے. تو کہتے ہیں کہ بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اب ان کو لگا کہ اب کس سے جا کے جو ہے وہ معاملہ پوچھیں, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اس 2 months کے ٹائم میں انٹائر ٹائم کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مطلب کوئی اگر جبریل علیہ السلام آئیں تو ان سے یہ معاملہ جو ہے وہ پوچھیں, لیکن اس ٹائم پہ وحی نہ نازل ہونے کی وجہ سے آپ نے پھر آپ خاموش تھے, پر آپ اپسیٹ تھے obviously, اور آپ جانتے تھے کہ نہ تو جو ہے وہ صفوان کا قصور ہے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ بھی بہت اچھے صحابی ہیں, اور آپ obviously اپنی بیوی کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ انوسینٹ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے پھر علی سے اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ جو ہے ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا مطلب آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ان میں صرف خیر ہی دیکھی ہے. حضرت علی نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس کوئی خواتین کی مطلب وہ نہیں ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ ڈیورس بھی انہیں کر سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ جو ان کی لونڈی ہیں بریرہ, اگر آپ ان کو بلا کر پوچھ لیں تو وہ پھر آپ کو بہتر بتا سکتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے ہوئے بچے ہیں, اور حضرت اسامہ بھی ظاہری بات ہے ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ, وہ بھی آپ کے گھر میں پلے ہوئے بچے ہیں, اور وہ حضرت عائشہ کی نیچر کو obviously وہ ان کے کیریکٹر کو سمجھتے ہیں. تو جب انہوں نے بریرہ کو بلایا تو انہوں نے کہا, بریرہ نے کہا, وہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, وہ کہتی ہیں کہ
عائشہ میں بچپنا میں نے صرف دیکھا کہ وہ آٹا گھونتی ہیں اور سو جاتی ہیں رکھ کر، اور اکثر بکری آتی ہے اور وہ کھا جاتی ہے. مطلب میں نے اس کے علاوہ ان میں کوئی اور برائی نہیں دیکھی، کہ صرف ان میں ایک بچپنا ہے اور وہ ہاؤس ہولڈ میٹر میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے. تو اینی ہاؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ٹائم پہ پھر آپ ممبر پہ گئے، آپ نے لوگوں کو گیدر کیا اور آپ نے کہا کہ کون ہے جو میرے بہاف پہ جو ہے وہ اس بندے سے بدلہ لے جس نے یہ سب کام جو ہے وہ کیا. تو اس ٹائم پہ کہتے ہیں کہ جو چیف تھے اوس اور خزرج، آپ کو پتہ دو قبائل جو تھے، اس میں سے اوس کے جو چیف تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اگر تو یہ بندہ اوس میں سے ہے تو بھی میں اس کو جو ہے وہ آئی وڈ کل، اور اگر یہ بندہ خزرج میں سے ہے تو میں تب بھی اس کو جو ہے وہ مار دوں گا. تو اس ٹائم جب انہوں نے یہ بات بولی تو اس جو خزرج قبیلہ تھا اس میں سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اوس کے بارے میں جو بات کی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ کا اپنا قبیلہ ہے، آپ خزرج کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں جب ہمارا بندہ آپ کیوں ماریں گے؟ تو اوس میں سے پھر سیدنا اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے. تو یہ ہوتا انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا منافقوں والی بات کی ہے، ہم کیوں نہیں مار سکتے؟ اور پھر اس طریقے سے کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے پارٹیز کھڑی ہوتی گئی اور پھر کافی آپس میں جو ہے وہ آرگومنٹس بڑھ گیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ دو وہ قبائل ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی صدیوں کی لڑائیاں تھی، اور جب آپ مدینہ میں انٹر ہوئے تھے ان میں پیس قائم ہوا تھا، اور وہ 6 سال پیس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اور یہی چیز ہپوکریٹس چاہتے تھے کہ فتنہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو. تو کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے آ گئے اور وہ پھر عائشہ کے پاس آئے. ان کے پاس آ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد عائشہ سے بولا کہ اگر تو آپ مطلب انوسینٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے حق میں آپ کے لیے جو ہے وہ گواہی دیں گے، مطلب آپ کے حق میں ریویل کریں گے. اور اگر آپ جو ہے وہ گناہ گار ہیں تو آپ معافی مانگ لیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اس سے پہلے میں کوئی ایسی رات نہیں تھی جس میں اپنے پیرنٹس کے گھر پہ نہ روئی ہوں. مطلب میری ہر رات رو کے گزری اور میں سو بھی نہیں پاتی تھی. ایون میں اتنا روتی تھی کہ اکثر باہر سے جو خواتین ہوتی تھی انصار کی وہ سنتی تھی تو وہ بھی روتی ہوئی جاتی تھی، اور کچھ خواتین اندر آ جاتی تھی ہمارے گھر میں اور اندر آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے روتی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی رسول اللہ نے تو وہ کہتی ہیں میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے. اس ٹائم میں نے اپنے فادر سے کہا کہ آپ میرے مطلب ڈیفینس میں کچھ بولیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا بولوں، مطلب ظاہری بات انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، I don't know what to say. تو انہوں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ آپ کچھ بولیں تو انہوں نے بھی یہی کہا. تو انہوں نے پھر عائشہ کہہ دیا کہ مجھے اس ٹائم پہ حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا، اور میں نے بولا کہ جیسے میں تو وہی کہوں گی جو یوسف، اگر میں اپنی گواہی میں بات کروں گی کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو آپ لوگ تو مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو پیرافریز کر رہی ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے بولا کہ میں گناہ گار ہوں تو آبویسلی میں جھوٹ بول رہی ہوں گی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف کے فادر نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی کہ میں اپنا میٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتی ہوں، اور وہ صبر کی بات جو انہوں نے کی. تو کہتے ہیں وہ میں پھر اٹھی اور میں بیڈ پہ جا کے جو ہے وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور میں رونا شروع ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ اسی ٹائم پہ ایک مجھے روم میں بزنگ ساؤنڈ فیل ہوئی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کو پتہ ہے وحی کی ڈفرنٹ کیفیت ہوتی تھی، اس میں ایک کیفیت تھی کہ بزنگ ساؤنڈ فیل ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوئی، اور اس کے بعد پتہ چل گیا ہم سب کو کہ آپ پہ جو ہے وہ وحی آ رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جب وہ کمپلیٹ ہوا پروسیجر تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو برات میں آیات نازل کی ہیں. تو جو ان کی والدہ ہیں ام رومان وہ کہتی ہیں عائشہ اٹھو اور اٹھ کر رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میرے لیے آیات نازل کیا. تو عائشہ کہتی ہیں کہ I didn't consider myself worthy enough کہ اللہ will reveal Quran to defend me. مطلب وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے قرآن نازل کر دیں گے جو کہ تا قیامت تک ریسائٹ کی جائیں گی آیات. آپ دیکھیں، وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اس کے بعد مستح جو تھے ان کو وہ چیریٹی کرتے تھے، ان کو صدقہ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو صدقہ مطلب اس کو چیریٹی نہیں کروں گا، میں اس کی بند کر دوں گا. تو کہتے ہیں وہ آیات پھر اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈونٹ یو وانٹ اللہ forgive you، مطلب کیا آپ نہیں چاہتے تو پھر ابو بکر نے جو ہے وہ
مستاح کو جو چیریٹی تھی وہ ڈبل کر دی جتنا وہ پہلے دیتے تھے, اور کہتے ہیں کہ اسی کے بعد وہ رولنگ جو ہے وہ لیش کرنے والی, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کسی بے گناہ کے اوپر اگر تہمت لگائے کسی کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کے کیریکٹر کے اوپر, تو اس کے اوپر سزا کیا ہے, جو رولنگ آتی ہے وہ ہے 80 لیشز. کیونکہ آپ کو پتا نا کہ زنا کی اگر تو دو جو ہیں وہ ان میرڈ زنا کرتے ہیں, اڈلٹری کرتے ہیں, تو اس کی رولنگ ہے کہ 100 لیشز جو ہے وہ ایچ لگیں گے. اور اگر کوئی کسی پہ بہتان لگاتا ہے کسی پاک باز کے اوپر تو اس کی سزا ہے 80 لیشز, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی ان کے واقع کے بعد جو ہے یہ رولنگ آئی کہ, اور کہتے ہیں کہ پھر ان تینوں کو جو ہے وہ 80 لیشز جو ہیں وہ ان کو کیے گئے, مطلب they were lashed. اور حضرت عروہ جو ہیں ان کے بھانجے, جو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر صرف یہ جو ہم جو 16 آیات ہیں نا سورہ نور کی, کہتے ہیں کہ صرف یہی حضرت عائشہ کے لیے جو نازل ہوئی ہیں, اگر وہ کچھ بھی نہ کرتی نا, if she didn't do anything entire her life, تو یہ ان کے لیے کافی تھی. مطلب یہ اتنی زیادہ ان کے کیریکٹر کے بارے میں ہے, اور ان کے بارے میں ان کی مطلب اب عظمت کے بارے میں آپ سمجھ لیں. اور امام مالک اس کے بارے میں بڑی زبردست, میں نے اس میں اکاؤنٹس دیکھے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں پہ بھی شرک کی بات آئی ہے, کفر کی بات آئی ہے, وہیں پہ آپ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کا جو ورڈ ہے نا وہ یوز کیا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کے اس واقعے میں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنی زیادہ مطلب اس چیز کو ڈسگسٹنگ, جیسے کہ شرک ڈسگسٹنگ ہے نا, کفر ڈسگسٹنگ ہے, بالکل ویسے ہی کسی کے پاک باز بندے کے اوپر جو کہ بہت اچھا ہو, پوائس ہو, اس کے کیریکٹر کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا, تو وہ اس کو ڈسگسٹنگ کنسیڈر کیا گیا. اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں الزام لگا تھا تو ایک غلام جو تھا اس نے ان کے بارے میں گواہی دی تھی. جب مریم علیہ السلام کی کیریکٹر کے اوپر الزام لگا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں تھے, انہوں نے گواہی دی تھی. اور کہتے ہیں جب عائشہ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ڈیفینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, قرآن کے اندر. تو آپ اس طریقے سے آپ ان کی کیریکٹر کے بارے میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی جنرس وومن تھی, بہت ہی صدقہ کرنے میں تھی, بہت آگے. کہ ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو امیر معاویہ کے دور میں, کیونکہ ان کی وفات ہوتی تو امیر معاویہ ان کو اکثر جو ہے وہ کافی ان کے لیے بھجواتے تھے تحائف وغیرہ بھی. تو انہوں نے ان کے لیے ایک دفعہ 1 لاکھ درہم جو ہیں وہ بھیجے, تو انہوں نے اس کو امیڈیٹلی صدقہ کر دیا. ایک دفعہ ایک اور صحابی نے ان کے لیے 70,000 درہم بھیجے, تو انہوں نے امیڈیٹلی وہ بھی صدقہ کر دیا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر جو ہے وہ باقی سب خواتین جو تھی امہات المومنین, ان کا انہوں نے لگایا ہوا تھا منتھلی اسٹائپنڈ, آپ سمجھ لیں. تو وہ ہر جو ان کی بیوی تھی رسول اللہ کی, ان کو 10,000 بھیجتے تھے, 10,000 درہم. لیکن حضرت عائشہ کو وہ 12,000 درہم بھیجتے تھے. تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹی کو تو 10,000 بھیجتے ہیں, حضرت عائشہ کو 12,000 کیوں بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 2,000 اس لیے بھیجتا ہوں ایکسٹرا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بیلوڈ تھی. اور حضرت عائشہ کے بارے میں جو ابو بکر کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو حضرت عائشہ کو ہمیشہ روزے کی حالت میں ہی دیکھا, اور میں نے جب بھی ان کو مطلب پایا ہے تو میں نے روزے کی حالت میں پایا ہے. اور ان کو بہت, وہ کہتے ہیں کہ ایکسیسو وہ عبادت کرتی تھی. کہ ایک اور اکاؤنٹس میں آتا ہے کہ عروہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس آیا تو وہ ایک آیت کی سورۃ طور کی ایک آیت کی ریسیٹیشن کر رہی تھی. کیا آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے, بالکل کلیئر آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں. جزاک اللہ. وہ کہتے ہیں کہ سورۃ طور کی وہ ریسیٹیشن ایک آیت کی کو ریسائٹ کر رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے کے کھڑا ہو گیا, اور وہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں آ کے, بٹ وہ پھر بھی کنٹینیوسلی اپنی عبادت کرتی رہی, دعا کرتی رہی, اس آیت کو پڑھتی رہی. اور کہتے ہیں کہ پھر مجھے لگا اچھا میں جاتا ہوں, میں باہر جا کے میں نے گروسری کری, سارا سامان میں نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا, اور جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ وہ اسی پوزیشن پہ کھڑی ہوئی, وہ اسی آیت کو ڈیسائیڈ کر رہی تھی. تو ان کی بہت زیادہ عبادت بھی کے بارے میں آتے, کہتے ہیں کہ وہ واحد
وائف تھی رسول اللہ کی, جو کہ شی کوڈ ہینڈل اسٹینڈنگ بیہائنڈ رسول اللہ, کیونکہ وہ بہت لمبی لمبی جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے, نفلی نماز, اکثر رات کی قیام اللیل جو ہے عائشہ ہی تھی جو کہ ان کی نمازوں کی میں پیچھے ان کے ساتھ اکثر کھڑی ہو کے نماز پڑھ پاتی تھی اتنی لمبی ریسیٹیشن کی اس میں. اور وہ کہتی ہیں کہ عائشہ کے ورچوز میں آتا ہے کہ ان کو جبرائیل علیہ السلام نے خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ وہ دوسری وائف ہیں رسول اللہ کی, اور جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے ان کو بھی سلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچایا تھا, ان کو سلام کیا تھا. اور کہتے ہیں کہ ان کے ورچوز میں عائشہ خود بھی کہتے ہیں کہ 10 جو باتیں ہیں, مطلب 10 باتوں پہ جو ان کے آتی ہیں فضیلت, وہ آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کا پرپوزل جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے تھرو جو ہے وہ آیا, کیونکہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا. سیکنڈ یہ کہتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام کیا. تھرڈ یہ کہتی ہیں کہ ریویلیشن یعنی کہ وہی جو ہے وہ میرے گھر کے اندر ہی اتری. اور پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میرے ہی سینے مبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا, یعنی کہ آپ کی تھوڑی اور آپ کی چیسٹ کے درمیان آپ کا سر تھا جب ان کی جان نکلی. اور کہتی ہیں کہ آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گئی وہ میرا سلائیوا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک نکل رہی تھی تو اس ٹائم پہ ان کے بھائی عبد الرحمن انٹر ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی, اور رسول اللہ کی آنکھ مطلب انہوں نے آنکھوں سے وہاں کی طرف اشارہ کیا, ان کے دیکھا اس طرف تو آپ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کے اس کو اپنے منہ میں چبائی اور آپ کے جو ہے وہ منہ کے اندر اس کو پھیرا. تو اس کے بعد یہ پھر یہ کہتی ہیں کہ اکثر میرے ہی لحاف میں جو ہے وہ وحی نازل ہوتی تھی, اور ہم مطلب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کنٹینر کے اندر جو ہے وہ یوز ٹو بیتھ. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دی اونلی مین جس سے میری شادی ہوئی. باقی آپ کو پتہ تمام کی تمام جو ان کی وائفس تھی وہ ایدر ڈیورس تھی, مطلب وہ پہلے سے ڈیورس, جیسے حضرت زینب بنت جہش ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ پہلے سے ویڈو تھی, لیکن یہ سنگل تھی, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں ان کی کوئی شادی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بے گناہی میں ابو ہیون مطلب آسمان سے جو ہے وہ ویسی وہی جو ہے وہ نازل کی, اور تیمم کی آیات نازل ہوئی, اور پھر ان کے دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ مہاجرون تھے. تو آپ دیکھیں کہ زبردست مطلب ان کی جو لائف اگر آپ دیکھیں تو بہت زبردست ان کے بارے میں آتا ہے. اور کہتے ہیں حافظہ تھی, بہت زبردست فقیہہ تھی, بہت فقہ کی انڈرسٹینڈنگ تھی, ان کو فتویٰ دیتی تھی. ان 7 صحابہ میں سے ہیں جو کہ فتاویٰ دیتے ہیں, 2210 جو ہیں ان سے حدیث روایت آتی ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت مطلب صحابہ جائیے صحابہ ان سے آتے تھے, ان سے آ کے مسئلہ جو ہے پوچھتے تھے, اور انہوں نے ان کے بارے میں ان کے علم کے بارے میں گواہیاں دی ہیں کہ کس طریقے سے. اور کہتے ہیں کہ بہت لوگوں نے ان کے بارے میں بولا کہ ہم نے خلفائے راشدین کو دیکھا ہے, مطلب ان کو ہم نے ان کی سپیچز سنی ہے, لیکن جب عائشہ بولتی ہیں, جب عائشہ کی جو سپیچز ہیں شی از سو ایلیکوینٹ کہ ان سے کوئی زبردست سپیکر ہم نے نہیں دیکھا. اور ان کے جو گھر تھا انہوں نے سینٹر آف حدیث اس کو بنا, مطلب وہ تھا کیونکہ وہاں پہ لوگ آتے تھے, اور وہ ہر سال حج پہ بھی جاتی تھی, اور وہ حج پہ جا کے جگہ پہ خیمہ, ڈیفرنٹ پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ وہاں پہ وہ خیمہ لگاتی تھی, اور لوگ ان سے آ کے اکثر مسائل وغیرہ پوچھتے تھے. اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو شاعری میں بھی بہت ایکسپرٹ تھی, کیونکہ ان کے فادر بھی آپ کو پتہ ان کو بھی بہت اشعار جو ہے وہ آتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ان کو طب کا بہت علم تھا, تو ان کے جو بھانجے انہوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ شاعری جو آپ کو مطلب اتنی اچھی آپ کو آتی ہے وہ تو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, لیکن آپ نے طب جو ہے وہ مطلب جو آپ نے میڈیسن ہے وہ کہاں سے آپ نے جو ہے وہ سیکھی. تو عائشہ کہتی ہیں کہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تھے تو ڈفرنٹ ڈاکٹرز ڈفرنٹ ایریا سے جب وزٹ کرتے تھے آ کے, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی ریمیڈی بتاتے تھے, تو میں وہ اس کو یاد کر لیتی تھی اور میں اس کو سمجھ لیتی تھی. اور کہتے ہیں کہ عائشہ کو لا آف انہیریٹنس پہ بہت عبور تھا. آپ کو پتہ ہے لا آف انہیریٹنس جو ہے, جس کو ان میں وراثت جو ہے بہت کم لوگوں کو اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ عائشہ اس میں بہت ایکسپرٹ ہوتی تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا تو اس کو یہ بہت اچھا سے اس کو ہینڈل کرتی تھی, اس کو جواب دیتی تھی. اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ انہوں نے خواب دیکھا,
اور انہوں نے خواب دیکھا کہ 3 مون ہیں, 3 چاند ہیں, وہ ان کے گھر میں گرے ہیں آ کے. تو انہوں نے اپنے فادر سے, کیونکہ وہ بہت اچھے انٹرپریٹ کرتے تھے خوابوں کو, تو انہوں نے ان سے پوچھا. تو حضرت ابوبکر, ایک اکاؤنٹس میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کو بہت خیر ملے گی, اور ایک میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہوں نے ان کے پاس آ کے بولا کہ ایک جو باقی سب سے بہترین چاند ہے وہ اب آپ کے گھر میں جو ہے وہ آ گیا ہے. تو پھر بعد میں ابوبکر اور حضرت عمر بن کے جو ہے وہ گھر کے دفن ہوئے. تو یہ کہتی ہیں کہ جب ابوبکر دفن ہوئے تو میں بے حجاب اپنے گھر میں جاتی تھی, اور لیکن جب حضرت عمر جو ہیں وہاں پہ دفنائے گئے تو عمر کی دفنانے کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جگہ خود اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ یہ خود وہاں پہ دفن ہونا چاہتی تھی, لیکن حضرت عمر نے جب ریکویسٹ کی اپنے بیٹے سے کروائی تو انہوں نے اجازت دے دی کہ حضرت عمر کی امپورٹنس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو, کیونکہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن حضرت عمر جو ہے ان کو میں دیتی ہوں جگہ. تو عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ عائشہ نے میرے جو ہے وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یا میرے ڈر کی وجہ سے عائشہ نے مجھے اجازت دے دی ہے, لیکن جب میں فوت ہو جاؤں تو تمہارا میرا جنازہ لے کے جانا اور ان سے پوچھنا, اگر وہ اجازت دیں تو فورسفلی نہیں, اگر وہ آرام سے کہیں تو آپ دفنا دینا, ورنہ بقیع میں میرا جنازہ جو ہے وہ دفنا دینا. تو ان کے بیٹے نے آ کے پھر پوچھا تو حضرت عائشہ نے ان کو اجازت دے دی اور حضرت عمر کو بھی وہاں پہ ہی دفنایا گیا. عائشہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پھر اپنا جو وہ رہنے کی جگہ ہے وہ شفٹ کر لی تھی وہاں سے, اور میں پھر کبھی بھی دوبارہ بغیر حجاب کے وہاں پہ انٹر نہیں ہوئی, کیونکہ مجھے عمر سے جو ہے وہ حیا آتی تھی عمر سے. اور ان کے بارے کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ جب ان کی وہ جنگ جمل کا واقعہ اس پہ بہت ریگریٹ کرتی تھی, بعد میں بھی بہت ریگریٹ کرتی تھی. کہتی ہیں کہ مطلب ان کو سب سے افسوس اسی بات کا تھا کہ کہتی تھی کہ I wish I would have died before جمل, کہ مجھے نہیں مطلب جمل میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. اور اس کے ان کے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو بہت کرٹیسائز کرتی تھی, اور امیر معاویہ جو وہ ان سے آ کے ان کو بہت تحائف بھی بھجوایا کرتے تھے, بٹ وہ انہیں بہت اوپنلی کرٹیسائز کیا کرتی تھی, اور ان کو نہیں پسند تھا مطلب ان کے طور طریقے, اور ان کو اوپنلی بہت سے اکاؤنٹس اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی, بٹ انہوں نے بہت اوکیزنس پہ ان کو بولا بھی کلیئرلی. بٹ خیر یہ امیر معاویہ کے ہی دور میں ان کی وفات ہوئی ہے, 66 ایئرز کی ایج میں وفات ہوتی ہے. 18 سال کی عمر میں یہ بیوہ ہوئی تھی. آپ دیکھیں کہ 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ رخصت ہو کر آتی ہیں رسول اللہ کے پاس, اور 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو رہی ہیں. اس کے بعد 66 ایئرز کی ایج میں ان کی وفات ہو رہی ہے. 17 رمضان کو جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی, اور ان کا جنازہ جو ہے ابو ہریرہ نے لیڈ کیا تھا, اور ان کو بقیع میں دفن کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے کیریکٹر کا کچھ حصہ پانے کی توفیق دے کہ ایٹ لیسٹ ہم کچھ تو پریکٹس کر سکیں. اور یہیں پہ بس ہم انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. باقی جو بھی ڈسکشن ہے, کوسچنز ہیں, جو بھی آپ بات کرنا چاہیں اب آپ اوپنلی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی فیصل اب آپ سنبھال لیں مائک کو. جزاکم اللہ خیر کثیر. جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا سر. اور آپ لوگ میں سے جس کی بھی کویسچن ہے آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, یا آپ لوگ کو انمیوٹ کا آپشن بھی آ رہا ہوگا, آپ لوگ خود سے بھی انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم, میں سوال کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی میں سوال کر رہا ہوں, مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. یہ اگر یہ بین ہمیں تھوڑا سا وہ ایک حدیث کے بارے میں بتا دیں, جس سے وہ بی بی عائشہ کا ایک مطلب ان کا ایک عقیدہ تھا نا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں, اگر اس کے متعلق تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ. جی میں سوال میں بتاؤں کیا؟ جی اگر آپ لوگوں میں سے جس کو آئیڈیا ہو اس بات کا وہ بھی بتا سکتے ہیں, یا آپ بھی بتائیں جتنا آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایکچولی ودان آئی ایم سوری اگر میں آپ کا نام غلط پروناؤنس کر رہی ہوں, تو آپ نے سوال کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بارے میں
عائشہ یہ کہتی ہیں جو میں نے بکس کے اندر بھی پڑھا ہوا ہے، اور یہ جب مجھے بھی یہ بات جب میں خود تفسیر پڑھ رہی تھی اور میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا اور اس کو سرچ کیا تو یہی اکاؤنٹس پتہ چلے کہ عائشہ نے یہ فرمایا، جو مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ جس کسی نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس نے ان پہ بہتان باندھا ہے، جھوٹ بولا ہے، کیونکہ آپ نے خود عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ جو سیکنڈ جو آیت آدی سورہ نجم کی کہ وہ جو سیکنڈ میں ہے کہ وہ آپ نے دیکھا، تو آپ نے کہا وہ جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو کون دیکھ سکتا ہے، وہ تو نور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عائشہ کہتی ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے، تو آپ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور یہ جھوٹ ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، مطلب دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنا دیدار بخشیں گے، اور جس کو چاہیں گے وہ جو ہے اس سے سوال و جواب کے دوران جو بھی ہے وہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو اپنے ایک پیرافریز کر کے بتا رہی ہوں، اس کے اوپر اکاؤنٹس جو ہیں موجود ہیں، تو اگر آپ کو ڈیٹیل جاننی بھی ہو، اگر آپ کو اس معاملے میں جو، کیونکہ یہ بہت سارے فقہی مسائل بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ کچھ ایسے سیکٹس ہیں جو کہ اس چیز پہ وہ رکھتے ہیں، بلیف رکھتے ہیں، اور ان کو سمجھانا یا ان کو کلیئر گائیڈ کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ سیرت عائشہ بک ہے سید سلیمان ندوی کی، آپ اس کے اندر پڑھیں گے تو اس میں بہت ڈیٹیل بھی اس واقعے کی مینشن ہے، اور آپ اس جی کو یہ اصل سرچ میں بھی کر سکتے ہیں۔ عقیدے کی بات ہے نا، تو اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ اس سے اوروں کی بھی تھوڑی رہنمائی ہو جائے گی نا، جی اس وجہ سے میں نے یہ بات مینشن کی۔ جی نیکسٹ کوشچن کس کا لیں؟ السلام فاطمہ، علیکم، وعلیکم میں آپ السلام۔ بات کر رہی ہوں، آواز میری کلیئر ہے؟ یس یس، جی میم میرے ایک دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور امہات المومنین سے متعلق میکسیمم ڈیٹیل پہ ہمارے پاس کیا اویلیبل بک، کیا ریکمینڈ کریں گی آپ اردو میں پڑھنے کے لیے؟ نیاب ایکچولی میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ ایک تو سیرت صحابیات کے نام سے ایک بک ہے، آپ اس میں دیکھیں گی تو اس میں بہت زیادہ صحابیات کی ڈیٹیلز گیون ہیں، آپ اس کو بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سیرت صحابیات، میں آپ کو نا میں یہ ساری فوٹوز جو ہیں یہ سینڈ کر دوں گی بکس کی، فیصل کو وہ گروپ میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ وہ ڈسکارڈ جو ایپ ہے یہ ان کی، تو اس کے اندر نا اکثر وہ ڈالتے رہتے ہیں، ابھی ریسنٹلی حضرت فاطمہ کی بایوگرافی انہوں نے ڈالی ہے اس کے بیچ میں، تو آپ وہاں سے بھی جا کے جو ہے وہ اس کی سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ میم اس کی ایپ کا آئیکن بھی اسکرین شاٹ جو ہے وہ شیئر کروا دیجیے گا، ٹھیک ہے، میں فیصل سے کہہ دوں ایکسیس گی، ہو میں جائے۔ ڈسکورڈ سارا پہ کچھ فل ہے ایک اس میں۔ سرور ہے، وہاں پہ 100+ بکس PDF سے میں بول دوں گا، ان کو جو مینیجر ہے نا ان کو بک کا جی آئیڈیا ہوگا، میں ان کو نیم بول جی کے واٹس ایپ پہ شیئر کروا دوں گا، اسی ہمارے گروپ میں ہی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دوسرا ایک اور میرا سوال یہ میم، میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں اس تیمم اور عفق کے واقعہ میں۔ ایک تو یہ کہ تیمم کا جو واقعہ ہے، وہ جو سفر ہو رہا تھا وہ کوئی جہاد کا سفر تھا، میں نے سنا تھا، پڑھا نہیں، سنا تھا میں، اگر اس کی جو ہے وہ کنفرمیشن اگر ہو جائے، کسی کو ہے نالج آپ کو۔ اور دوسرا وہ جو عفق کا واقعہ تھا اس میں بھی ہار کا ذکر ہے، وہ جو سفر سے رہ گئی تھی وہ رفع حاجت کے لیے، اور کوئی اس میں بھی کہ یہ دونوں واقعات مجھے تھوڑے سے مکس اور کنفیوز کر دیتے ہیں، شاید اگر میری طرح کسی اور کو کنفیوژن ہو تو وہ بھی کلیئرٹی ہو جائے گی۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا وہ بتایا ہے، لیکن اس پوائنٹ پہ ایگزیکٹلی اگر جو ہے وہ تھوڑا سا اور بریف کر دیں تو یہ کلیئرٹی ہو جائے گی۔ اوکے نیاب، ایکچولی جو تیمم کا جو واقعہ ہے نا، وہ جو مقام تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ مقام تھا ذات الجیش جہاں پہ ان کا ہار ٹوٹ کے گرا تھا، اور یہ بالکل آرڈینری سے ہار تھا ان کا، یہ پہنتی تھی اس ٹائم پہ، اور یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ آف 4 ہجری آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اینڈ آف 6 ہجری کا جو واقعہ آتا ہے نا، جو واقع عفق ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے اسپیسیفکلی کہ انہوں نے اپنی بہن اسما سے جو ہے یہ ہار مانگا تھا، اور اس ٹائم پہ عائشہ کہتے ہیں کہ میری جو ایج تھی وہ 14 ایئرس تھی،
اور یہ جو واقعہ ہے یہ کہتے ہیں کہ نجد کے قریب مریسی نامی بنی مستلق کا ایک چشمہ تھا اور وہاں پر ان کی مارکا ہوا تھا, مطلب مسلمانوں کا مارکا ارائی ہوئی تھی اس میں کہتے ہیں, لیکن کوئی خون ریز جنگ نہیں ہوئی تھی. اور اس واقعے میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ منافقین نے بھی شرکت کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت زیادہ منافقین اس میں شامل ہوئے تھے اس واقعے کے اندر اور واقعے عفق کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ بعد کا واقعہ ہے اور دونوں میں ہار ہی گما ہے, اور ایک میں ہار جو ہے وہ آرڈینری سا, وہ کہتی ہیں کہ وہ اونٹ کے نیچے سے نکل آیا تھا, دوسری میں انہوں نے نہیں بتایا کہ ہار ملا ہے, دوسری میں یہ بتایا کہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں. اور وہ پہلی والی میں جو جب وہ تیمم کی آیات آئی ہیں اس ٹائم پہ وہ رفع حاجت کے لیے نہیں گئی بلکہ وہ وہی موجود ہے, لیکن جو واقع عفق ہے اس میں وہ کہتی ہیں کہ وہ ہار دیکھنے کے لیے پہلے نکلی اور پھر ان کو ہوا کہ وہ رفع حاجت کے لیے جائیں اور پھر وہ وہاں چلی گئیں, اور اس کے بعد جب وہ واپس آئی تو وہ قافلہ جا چکا تھا. تو یہ دونوں بالکل دونوں ڈیفرنٹ اوکیزن ہیں, لیکن دونوں کے اندر ہار کی بات ہی آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہار جو ہے وہ اس کی ایک اور جگہ پہ بھی بڑی امپورٹنس آئی ہے, جہاں پہ بدر میں جب وہ قیدی آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت زینب کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے ان کی رہائی کے لیے, کیونکہ اس ٹائم پہ تھا نا کہ آپ اپنے جو قیدی ہیں ان کو رہا کروانے کے لیے آپ پیسے دیں اور پھر آپ ان کو یا کچھ بھجوائیں رقم اور اس کو رہا کروا لیں. تو زینب نے جو ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ زینب مکہ میں ہی تھی, انہوں نے ہجرت نہیں اس ٹائم پہ کی تھی, ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ عمر بن العاص جو ہیں وہ ان کو جو ہے رہا کروانے کے لیے اپنا ہار بھیجا تھا, اور وہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں مطلب اس ہار کو دیکھے آپ دیدہ ہو گئے تھے. آپ نے صحابہ سے پوچھا, مشورہ کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کیا ہار واپس کر دوں, کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے, کیونکہ ان کی بیٹی زینب نے جو ہے وہ ہار بھجوایا تھا اپنے ہسبینڈ کو چھڑوانے کے لیے. تو امپورٹنس آئی ہے جویلری کی. اوکے, نیکسٹ کوئی کوشچن. فریدہ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, جی فریدہ. جی میں نے بس میں نے بھی اپنی ایک نا اٹس ناٹ کنفیوژن ایکچولی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہیں یہ روایت پڑھی ہے. میری بیٹی جی سی کالج جاتی ہے تو ان کے جو اسلامیات کے ٹیچر ہیں خورشید صاحب, پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ایج ہے وہ شی واز ان ٹین ایج ایٹ دیٹ ٹائم. وہ عربوں میں اس وقت جو ہے وہ ڈبل فگر بولنے کا شاید کہیں رواج نہیں ہوتا, جیسے ہم ڈبل فگر بولتے ہیں کہ 66 اور 77 اور اس طرح. تو وہ یوزلی جو ہے وہ ایک ڈیجٹ یوز کر لیتے تھے 6 کا یا 9 کا. تو انہوں نے بولا کہ ایکچولی شی واز 16 اور 19, تو یہ صرف 6 اور 9 کا جو ہے نا یہ وہ ٹوٹلی غلط ہے. وہ اپنی ٹین ایج میں تھیں اور اس دور میں جو روایات ملتی ہیں کہ وہ ایک ہی فگر بولتے تھے, جیسے اگر وہ 10 اور 6 16 ہے یا 10 اور 9 19 ہے تو وہ خالی 6 اور 9 بول دیتے تھے. میں صرف کلیریفائی کرانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی نیو بات ہی ہے. فریدہ ایکچولی اس میں سچویشن یہ ہے کہ بہت زیادہ میں نے اسکالرس کو سنا ہے, ٹھیک ہے, ایون جب میں نے خود اپنا پڑھا الہدا سے تو اس کے بارے میں استاذہ فرد ہاشمی نے پوری ڈیٹیل ہمیں بتائی, سارے اکاؤنٹس کے ذریعے. بخاری کے اندر بھی ڈفرنٹ جو نریشنز کوٹ کی, پھر ملٹیپل اسکالرس کو میں نے سنا. ان سب اسکالرز نے, اگر آپ کسی بھی اسکالر کو اٹھا کے سنیں گی نا, مفتی مین کو اٹھا کے سن لیں, ڈاکٹر سلیمان عمر کو سن لیں, عمر سلیمان جو ان کو سن لیں آپ, ایون کہ یہ جو ہیں مطلب بہت زیادہ اسکالرز نے, نعمان علی خان نے اس کے اوپر بکس آپ دیکھیں, ہر جگہ پہ ایج جو مینشن کی گئی ہے, روایات آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں کہ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا تھا اور 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ ان کی رخصتی ہوئی تھی. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کی رخصتی جو ہے وہ بہت لیٹر لائف کی بات ہے, مطلب وہ نبوہ کے بعد کی بات ہے اور ہجرہ کے بعد کی بات ہے ان کی رخصتی. تو ہمیں اگر ہجرہ سے پہلے کی اتنی نیٹی گریٹی ڈیٹیلز کی اور فگرز کی اور ڈیٹس کی پتہ چل رہی ہے جس میں کوئی مسٹیک نہیں آ رہی, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنے زیادہ صحابہ موجود ہوں اور وہ آپ کی ایک ہی بیوی کی ایج کے اندر غلطی کریں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے.
سیکنڈ بات یہ آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ منافقین ہو گئے یا مشرکین ہو گئے, انہوں نے کوئی ایسا اوکیزن نہیں ہاتھ سے جانے دیا جو ہمیں نظر آتا ہے جس میں انہوں نے کوئی ایسی بات کرٹیسزم میں نہ نکالی ہو رسول اللہ کی یا ان کی وائفز کی یا ان کی لائف کے بارے میں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر یہ چیز وہاں پہ اس ٹائم پہ عرب کلچر کے اندر کوئی ایب نارمل چیز ہوتی یا یہ چیز کوئی مطلب ان کے نزدیک ایسا ہوتا جیسے آج کل ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے یا کوئی بھی مطلب ایسا ایشو ریز ہوتا ہے تو وہ اس کو ہاتھ سے جانے دیتے کہ اگر وہاں پہ یہ نارمل ہوتا کہ اس ایج میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ کتنا بڑا ایشو بنا دیتے کہ آپ نے ایک چائلڈ میرج کر لی ہے یا آپ نے ایک فورس میرج کی ہے یا ایک چھوٹی بچی کو لے آئے یا کوئی ایج کا ایشو ہوتا. لیکن ایسا کہتے ہیں کہ ایون بڑے بڑے مشرک کافر جو ہیں ان سے بھی کوئی ایک ایسی بات نہیں آ رہی. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ بالکل میٹر نہیں کرتا تھا, بالکل ایک نارمل چیز تھی. اور آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ صحابہ کو دیکھیں تو وہ کتنی جنگ, حضرت فاطمہ اتنی جنگ ایج میں ان کی شادی ہو رہی ہے, ایون کہ وہ اپنی پوری مطلب ان کے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں اور پوتے پوتیاں بھی انہوں نے دیکھ رہے ہیں اور وہ اسٹل ابھی 60s میں ہیں, 50s کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت نارمل چیز تھی. میرا خیال ہے کہ اب جیسے ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل کا بات نہیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ میں آسٹریلیا میں خود اب دیکھتی ہوں کہ اکثر ہم جاتے ہیں باہر تو 9-10 سال کی بچیوں نے گود میں بچے اٹھائے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے چھوٹے بہن بھائی یا سبلنگز ہیں, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ اصل میں ان کے خود کے بچے ہیں اور آؤٹ آف ویڈ لاک یہ پیدا ہوئے ہوئے بچے ہیں. مطلب یو کین امیجن مطلب کیا سچویشن ہے. میں تو اپنی اولاد سمیت بی بی عائشہ پر قربان چلی جاؤں. مجھے تو نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ کوئی ایشو نہیں تھا. میں صرف ایک نئی بات مجھے پتہ چلی اپنی بیٹی سے, تو میں نے اس لیے آپ کے آگے یہ پوائنٹ رکھا کہ مطلب میرا علم تو بالکل ہی زیرو ہے, تو میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. جی فریدہ, اگر آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے نا, اگر آپ کے بچے آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی کے اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر نے اس کو بات کی ہے, تو پلیز کوشش کیا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو خود بھی نہ پہنچی ہو صحیح بات, یا ان کو کوئی صحیح اکاؤنٹس نہ پہنچے ہوں اور انہوں نے کسی ایک جگہ پہ کوئی چیز پڑھ کے اس پہ ایمان لے آئے ہوں, مطلب اس کو کہا کو یہی مطلب حرف آخر ہے. تو آپ ان کو نا ضرور یہ چیزیں آپ گیدر کر کے اور ساری ڈیٹیلز اور ان کو وہ کتابیں یا وہ مٹیریل ان کو پہنچائیں, ان سے کہیں کہ آپ یہ ضرور پڑھیں, کیونکہ وہ ان کے انڈر تو کتنے بچے پڑھ رہے ہیں نا. اب اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ 30 بچوں کو کلاس میں پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ 30 خاندانوں کو پڑھا رہا ہے, اور وہ خاندانوں کے خاندان آگے وہ بات کیری کریں گے. تو اس ایک بات کی کتنی کہاں تک جو ہے اس کی جائے گی نا, اثر جائے گا. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ آپ یہ سٹیپ لیں کہ آپ اس ٹیچر کو جو ہے وہ کلیریفائی کریں. ہو سکتا ہے ان کو اس حال صحیح بات نہ پہنچی ہو, بہت سی باتیں ہوتی ہیں ہمیں بھی غلط پہنچتی ہیں بعد میں, جب ہمیں صحیح بات پہنچتی ہے تو ہم پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوکے فائن ہم اس کو وہ کر لیتے ہیں. جی انشاءاللہ بالکل, میں بالکل جزاک اللہ خیر. اس میں جنرل ایک چیز ہے, تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے, کیونکہ آج کل کے دور کے لوگ ہیں تو ہماری ایک مینٹالٹی ڈفرینٹ سیٹ ہوئی ہوئی ہے. تو اس میں ہمیں یہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کوئی غلطی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کوئی غلط نہ کریں. تو اگر آپ اس عمر یا اس میں نا تھوڑا سا اگر آپ شک اور اس میں جائیں گے نا, تو اس میں آپ کا عقیدہ جو ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس سے. تو اپنے دماغ میں اپنے دل میں یہ شک بالکل ہٹا دیں کہ اس طرح کوئی ہمارے نبی کوئی غلط ہو تو کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ایک کامنٹ آیا تھا, لکھا گیا تھا کسی نے, صحابیات پر بات کرنے میں پلیز خانگی زندگی پر بھی بھرپور بات کیجیے گا, صرف عالمی زندگی فضائل پر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. اس کا میننگ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, آپ کو اگر سمجھ آ رہا ہو تو. کس زندگی پر؟ خانگی زندگی پر بھی بھرپور بات کیجیے گا. ہاں خانگی ہوتے ہیں کہ ان کی جو میرڈ لائف ہے, جو پرسنل لائف ہے, اس کے اوپر بات کرنا. ایکچولی سچویشن یہ ہے, اس کا آنسر میں یہ بولوں گی کہ دیکھیں جن صحابیات نے ان نریشنز کو کوٹ کیا ان کی تو ہمیں پرسنل لائف پتہ چل جاتی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں کوٹ کر لی, لیکن بہت ساری نریشنز ہمیں نہیں پہنچتی. اگر تو ہمیں ملیں گے اکاؤنٹس ڈیفینیٹلی, جو تک مجھے جہاں تک ملے گی جو چیز میں ضرور لے کر آؤں گی.
اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں سے اگر آپ کو مل سکے، لیکن یہ ہے کہ ضرور چیک کریں کہ جو بکس آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، اکاؤنٹس ان میں اتھینٹک ہے، کیونکہ بہت سارے اکاؤنٹس فیبریکیٹڈ بھی آتے ہیں جس میں جھوٹی باتیں بنائی جاتی ہیں، کچھ ایسے امیجنیشن لائی جاتی ہے وہاں پہ کہ وہ ٹھیک اکاؤنٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ جو باتیں ہمیں انشاءاللہ پہنچیں گی وہ ہم اس کو ضرور فالو کریں گے انشاءاللہ. اگر کوشچن آپ لوگوں کے نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں. ریکارڈنگ بھی شیئر کرنی ہوگی تو بہت پھر زیادہ ہو جائے گا ٹائم. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ فیصل پہ اینڈ کرتے ہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وہی ہے کہ السلام علیکم.